لسٹ لیا کس نے؟ اسلام کب آئے مولانا؟ ہاں سب یہاں ہے رات کو آ گئے دیکھنے پائلوٹ آئے نے ہمارے بڑے جماعتوں کو جانے والوں کو ہدایت ہے ماشاء اللہ بہت اچھا نماز آئے پڑھی اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں پجے کو میں جو دیکھا میں نے برکت ہے ان کی ہدایت پر جانے والی جماعتیں اسے کام مثالی کام کرتے ہیں ہاں پلینوں میں ٹرینوں میں اسٹیشن پر ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ میں سب جگہ علاقوں میں جا کر صبح میں کس کا بیان تھا؟ صبح میں اس لیے ہمارے بڑودا کے بیرون کا سفر بڑودا شوقیہ کے تھے سفر نہیں ہے ایسا کہ حضرت بھائی جان سب جوڑا دعوت نہ بیرون کا سفر شوقیہ سفر مسکرا کے 3 دن لگے 10 دن لگے 10 دن کے بعد گھر والی کو کیا کہتے ہیں جلدی بھی چلا لگا تو اپنے بھی فورین جائیں گے جلدی سے چلا تیار ہو جائے تو اپنے بھی فورین جائیں گے تو کچھ کے کہاں لے جاؤ گے دعا کر لیں امریکہ کا خدا جائے تو آ گیا ہمارے میرے بھائی و ذہنیت کہ ہمارے یہاں تو ملکوں کے اندر کام کی تعمیر ہے جزاکم اللہ شوقیہ سفر نہیں ہے ملکوں کو دیکھنے کے لیے گھومنے کے لیے تفریح کے لیے ذمہ داری کا سفر ہے تو پائلوٹ اپنے کیبن سے باہر آیا اس نے لسٹ مانگا مسلمان کون کون ہے ہمارے ہوائی جہاز میں پھر اس نے ملاقات کی السلام علیکم السلام علیکم ایک ایک کی ملاقات کی ایمان کی آخرت کی بات 2.5 گھنٹے لگانے والا فضاؤں میں بھی لگاتا ہے تو ادھر ہی نہیں ہے اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ لگا رہے ہیں اپنی سروس کے ساتھ لگا رہے ہیں ہم میں سے کوئی ہے یا پائلوٹ ہے بھائی یا کوئی پائلوٹ ہے پائلوٹ 2.5 گھنٹے لگا رہے ہیں آخرت کی بات ایمان کی بات اس لیے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت کا کام ہر اس شخص کے لیے آسان ہے جو اس کام کے ذریعے اپنی تربیت چاہتا ہو اپنی تربیت سامنے تو آدمی فضاؤں میں خرافات والے ماحول میں ہوتا ہے پائلوٹ کا آس پاس کیا ہوتا ہے شراب ہے شباب ہے خرافات ہے گناہ ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ تربیت کی محنت کر رہا ہے مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ ذکر عبادت کی خانقاہ ہے اور دعوت کے کام اور خدمت کے کام اپنی تربیت کے لیے یہ ہمارے نبوت ہے ہمارے نبوت ہمارے ہدایت ہے ہمارے ہدایت ہمارے تربیت ہے ہمارے تربیت ہمارے نصرت ہے اس پر اللہ کی مددیں آئیں گی فضاؤں کے اندر دعوت دے رہا ہے آخر میں اس نے نماز کی دعوت دی پیسنجروں کو 6 پیسنجر تیار ہوئے 6 مسافر تیار ہوئے اس نے کہا ہمارے سفر میں 2 نماز آئے گی ظہر کی اور عصر کی خیر میں ٹائم آئے گا یہ ٹائم پہ ظہر ہوگی یہ ٹائم پہ عصر ہوگی لہٰذا ہم بعد نماز پڑھیں گے کون کہہ رہا ہے پائلوٹ بعد نماز ادا کریں زور کے وقت میں وہ آیا مصلی اس کے بعد نماز نیت پر ہے نا اور فکر پر اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں ہماری نیت صحیح ہو جائے ہماری فکر صحیح ہو جائے اور ہمارا محض صحیح ہو جائے تو برسوں کے فتنے اللہ تعالیٰ ختم کرے برسوں کے فتنے برسوں کی بے دینی ختم ہو جائے برسوں کا کفر اللہ نے ختم کر دیا برسوں کا کفر برسوں کی بت پرستی ختم کر دی عقائد کا بگاڑ عبادت کا بگاڑ معاملات کا بگاڑ اخلاقیات کا بگاڑ معاشرے کا بگاڑ مکے میں سارے شعبوں کا بگاڑ تھا بچیوں کو زندہ دفنا دینا یہ کم بگاڑ ہے ہمارے ڈائن صاحب دیولہ داماد برکاتہ نے ہمارے یہاں بھی 2 ماہ کا مشورہ سنایا کہ شیطان ہے نا آدمی کو اس کی شکل سے مارتا ہے
نمازی کو نماز کی شکل سے، روزدار کو روزے کی شکل سے، اور داعی کو دعوت کی شکل سے. یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد ہی بھول گئے کہ ہر نعمت کا ایک مادی اثر، ایک معنوی اثر. حضرت نہیں ہوتا. مادی اثر تو ظاہر ہوتا ہے، نعمت دی اللہ نے. حضرت نے کہا کہ بیت اللہ کے اندر کیسے یہ یعنی عبادت کا بگاڑ اور عبادت کا طریقے کا بگاڑ. حضرت نے پوری بات سمجھائی کہ کفر کے زمانے بھی قوموں کو طواف کرنے کا شوق تھا اور بیت اللہ سے بڑی محبت تھی عربوں میں. اور جب وہ آئے طواف کرنے کے لیے تو شیطان نے ان کو شکل نہیں، طواف کی شکل، ہر ایک کو اس کی شکل سے مارتا ہے شیطان. اتنی بہترین بات حضرت نے بتائی. اللہ ان کی عمر میں برکت دے، علم میں برکت دے، اللہ ان کی بات کو پوری دنیا میں چلا. شیطان نے یہ بات سمجھائی کہ جس کپڑوں میں گناہ کیے، جس کپڑوں میں شراب پیے، یہ کپڑے پہن کے نہ طواف کرو گے تو کپڑے چلیں گے نہیں، تو کیا کریں گے؟ کپڑے دوسرے لاؤ. تو وہاں کپڑوں کا بازار تو تھا نہیں، تو متولی سے کپڑے، متولی کے وہاں اتنے کپڑے تھے نہیں. اس زمانے میں قومیں بھی اتنی کپڑے لے کے آتی نہیں. اوپر کی ایک چادر اور نیچے کی ازار. ازار عربی میں کہتے ہیں تہبند. نیچے کی لنگی، اوپر کی چادر ملتی نہیں. تو شیطان نے سمجھا کہ بھئی کپڑے باہر ملتے نہیں، کوئی دیتا نہیں، تو کیا کرے کہ گناہ والے کپڑے اتار دو، بغیر کپڑے کے طواف کرو. یوں شروع ہوا. بغیر کپڑے کے طواف کرتے مرد عورت، اب کیا ہوگا؟ جب بدکاری ہوئی، زنا ہوا. کہاں ہوا؟ حرم میں، بیت اللہ کے قریب. کیا سمجھایا؟ شیطان بہت ساری باتیں سمجھائے گا کام کرتے. اس لیے اپنے بڑوں کی باتوں پر اچھی طرح جمنا، پہلے اچھی طرح سننا، اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح جمنا. فتنوں کے زمانے میں ہماری حفاظت کا سامان ہے. ایسے نہیں جوڑا یہ 4 مہینے والوں کو خالی بیان سنانے کے لیے. تو پائلٹ اوپر فضا کے اندر، پیسنجر ظہر کی نماز میں دیکھا کہ پائلٹ ساتھ میں مسلح لے کر آیا اور پیچھے بچھا دیے 6 پیسنجر اٹھا دیے اور پائلٹ امام ہے، امامت کر رہا ہے. دنیا کا پلین بھی چل رہا ہے، جنت کی سواری بھی چلا رہا ہے. 6 کو لے کے جنت میں جائے. ہماری دکان نہیں چل رہی، لیکن دکان صرف دکان کے لیے نہیں، دکان دنیا کے لیے نہیں. ہمارے ابراہیم صاحب نے ہمارے یہاں جمعرات کے دن مرکز میں فرمایا ہماری دنیا کے لیے نہیں ہے، ہماری دنیا تو آخرت کے لیے. احمق اور بے وقوف ہے جو اپنی دنیا کو دنیا پہ لگا ہے، دنیا سے دنیا بنا ہے. دنیا سے دنیا بنانا یہ سمجھداری نہیں ہے، دنیا سے آخرت بنانا یہ سمجھداری ہے. پھر اس نے نماز پڑھانے کے بعد میں پھر تعلیم کی، فضائل اعمال کی، فضائل کی تعلیم. ہمارے ابراہیم صاحب نے سنایا تھا کہ نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی صحبت اور نبی کی غیر موجودگی میں نبی کی تعلیم، کہ اس سے کیا ملے گا؟ کہ اس سے عملوں کا شوق ملے گا اور اس میں صحیح طریقہ ملے گا. ایسا بتا انہوں نے. تعلیم اس کے لیے ہے، 10 منٹ گزارنے کے لیے تعلیم نہیں ہے. دکان سے تھکے آ رہا ہے، بیوی نے کھانا گرم کر کے رکھا ہے، وہ کھانا گرم کر رہی ہے کچن میں، بچے کو کہا بیٹا ذرا ایک کتاب، ایک حدیث پڑھ لینے، ذرا گھر کی تعلیم ہو جا رہی ہے. آج وہ حدیث پڑھ رہا تھا بیٹا، بچہ چھوٹا اٹک اٹک کے پڑھ رہا تھا.
ابو دردہ کا نام پڑھتے نہیں آتا، ابو ہریرہ کا پڑھتے نہیں آتا، اس کو نام مولانا۔ جیسا ویسا پڑھتا تھا، او مولانا، اندر سے بیوی نے کہا دیکھو کھانا گرم ہو گیا پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، تو بچے کو بس بیٹا بند کر دیتا ہے. یہ ہماری گھر کی تعلیم ہے. فاجر میں بات کی وہ کون تھی؟ وہ کہہ رہا گھر میں حاجی تعلیم ہو رہی سلیمان ہے. گودرا وہ یہ گجرات کتنے کے تھے؟ گھروں میں 6,000 گھروں میں ہو رہی ہے، 7,000 گھروں میں ہو رہی ہے. شادی کر لیے بول اور رہے ایک چوتھے بروڑا کے ہے ملی سلیم تو بڑا. 7,000 گھر میں نام تعلیم کتنے ہو رہی ہے سیٹ تو ہیں؟ 7,000 گھر سے 3 دن کے لیے مستورات کیوں نہیں ہے؟ 3 دن کا ایوریج گنیں گے تو ایک گھر کی مستورات کیوں نہیں ہے؟ ہماری استعداد کیا ہے؟ مولانا یونس صاحب ڈوڈیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر استعداد نہیں دیکھیں گے نا تو جتنا کام ہوگا اس کے اوپر شکر اور اس کے اوپر اکتفا ہو جائے گا، قناعت آ جائے گی. جو کہتے تھے قناعت، یہ بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے. اور استعداد دیکھیں گے کہ جعفران اگانے کی زمین ہے اور جوار اگ رہی ہے. سورت والے تو تاجر ہے، 50 لاکھ کا انویسٹمنٹ ہے تو مہینے کتنا نفع آنا چاہیے یہ دکان سے؟ جتنا انویسٹمنٹ اتنا نفع. بھائی جعفران اگانے کی سکت ہے اس زمین میں تو اس سے نفع کیا آنا چاہیے؟ استعداد کیا ہے؟ تو حضرت کہتے تھے استعداد سامنے ہوگی نا تو جتنا ہوگا اس پر قناعت نہیں ہوگی، اس پر استغفار ہوگا، توبہ ہوگی کہ یا اللہ ہم اتنا کرنا چاہے تھا نہیں کر سکے. اس نے تعلیم کی فضا میں فضائل کی تعلیم کی، مختصر تعلیم کی. کہا دیکھو عصر کا وقت کتنے بجے ہوگا، میں عصر میں بھی آ جاؤں گا. ایک پیسنجر من چلا تھا، اس نے کہا کہ آپ ہمارا پلین چلاتے ہیں اور وہاں چھوڑ کے آتے ہمارا پلین نیچے گر جائے گا. بس چلانے والا ڈرائیور سیٹ سے اتر کے پیچھے آ جائے تو بس کہاں جائے گی؟ تو وہ بس کی طرح سمجھ رہا تھا بیچارہ تھا کہ آپ پلین چلاتے ہیں ہم آگے وہ چھوڑ کے نماز پڑھانے آتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، نبی کہتے ہیں اثر میں بھی آئیں گے، ہمارا پلین نیچے گرے گا تو اس کی ذمہ داری کس کی؟ تو اس نے کہا بھائی میں یہ پلین کا مین پائلوٹ ہوں، میری 2 ذمہ داری ہے، لینڈنگ کی اور ٹیک آف کی. یعنی پلین اٹھانا، فضا میں لا کے چھوڑنا، اور جب اترنا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے. پلین اتارنا کسی ملک میں تو 2 ذمہ داری ہے. کیا اب میرے سپورٹر پائلوٹ ہیں وہ پلین سنبھال رہے ہیں، جب پلین اتارنا ہوگا تو میری ذمہ داری ہے کہ تو نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے اور تعلیم کی بات کرتا ہے. اب تو میں تعلیم کے بعد قرآن پڑھوں گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن پڑھوں گا. تو اس نے پوچھا کتنے پارے پڑھیں گے، اب کتنا قرآن پڑھیں گے؟ تو کہ ساؤتھ افریقہ سے جرمنی تک 15 پارے پڑھوں گا. کتنے پارے ہیں؟ 15 پارے. حضرت بھائی ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدائی غذائیں دی تھی، 1 پارا صبح میں 100 بار تیسرا کلمہ، 100 بار درود شریف، 100 بار استغفار، شام میں 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار. یہ ابتدائی غذا تھی. ایسا کہا تھا اس سے کم مت کرنا. کیا کہا تھا؟ اس سے اتنا ہی کرنا نہیں کہا تھا، اس سے کم نہیں کرنا ہے. بچہ جب کھانا شروع کرتا ہے نا، ماں کا دودھ چھوڑتا ہے تو اس کی ابتدائی غذا کیسے ہوتی ہے؟ لیکن 30 سال 40 سال کے بعد اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ کہ تھوڑی سا گوشت کچا بھی رہ گیا تو کہ آنے دے واندہ نہیں، دانت سے توڑ کے کھا لوں گا، وہاں چھوڑوں گا تو نہیں. تبلیغ میں کتنے سال ہو گئے ہم کو، ہماری غذا ابتدائی چل رہی، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار. پورے مجمع کے ماشاءاللہ 3 تسبیح ہوتی ہوگی اور ایک پارا کلام پاک. یہ ابتدائی غذا تھی میرے بھائیوں. جب دنیا میں بے حیائی، بے شرمی کے حالات اتنے نہیں تھے، بد نظری کے حالات اتنے نہیں تھے، ایمان کی حفاظت آسان تھی. ابھی تو ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ دعوت میں بھی اپنی سطح سے آگے آئیں گے، اور عبادت میں بھی اپنی سطح کو، اور تعلیم میں بھی، دین سیکھنے میں بھی. وہاں اسماعیل صاحب کی اللہ صحت عافیت عطا فرمائے، بیرون سے آنے والی جماعتوں سے پوچھا بھائی قرآن صحیح کیا کہ نہیں؟ ایسا
قرآن صحیح کیا کہ نہیں؟ ایک مجمع سے پوچھ رہے ہیں، ہماری بنیاد ہے یہ، سیکھنا سکھانا، تعلیم میں بھی آگے بڑھیں گے، عبادت میں بھی آگے بڑھیں گے، دعوت میں بھی آگے بڑھیں گے، اور چوتھا کون سا؟ یہ خدمت میں بھی آگے بڑھیں گے کہ 3 دن میں بھی خدمت کریں گے، چلوں میں بھی کریں گے، 4 مہینے میں بھی کریں گے، اندر بھی کریں گے، باہر بھی کریں گے، ایسا رکن نہیں مانگیں گے کہ جہاں پر دعوت ہو رہا ہے۔ حضرت محمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس جماعت نے کھانا بنا لیا اس نے آدھا کام کر لیا۔ جس جماعت نے کھانا بنا لیا اس نے آدھا کام، آدھی تبلیغ کھانا بنا۔ جماعت میں جا کے بناتے، گھر پہ نہیں بناتے، ہم گھر پہ بنا دیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ واپسی والوں کو گھر کے کام سمجھاؤ، ایسا کہتے تھے ہمارے یہاں کہ یہ 4 مہینے 40 دن جا کے نا گھر میں کیسے رہنے کا، اس کو یہ سمجھاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور گھر میں تشریف لاتے ہیں، ایسے سلام کرتے ہیں کہ سونے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی اور جاگنے والے جواب دے دیتے ہیں۔ اور سلام میں حضور نے سبقت کی، کبھی ہم کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیا، ہمیشہ حضور نے سلام کیا۔ سلام کر کے داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سورت کا مجمع تو جہاں مدارس عربیہ ہے اور جہاں پر ذکر و عبادت کے خانقاہ ہیں اور جہاں پر خدمت کے کام ہیں اور جہاں پر دعوت کا کام ہے، تو ہمارا سورت کا مجمع تو مثالی مجمع ہے، معیاری مجمع ہے۔ صوبے کی ملک کی نظر سورت پر ہے۔ گجرات کی جماعت گجرات میں، ہندوستان کی جماعت گجرات میں سورت اور بعض گودرا اور احمد آباد اور کچھ شہروں کا نام لے کر آتی ہے کام سیکھنے کے لیے۔ اللہ اس نے زن کی لاز رکھ لے۔ ہم جان فرماتے حضور گھر میں آتے تو ہم جو کام میں ہوتے وہ کام میں اللہ کے رسول ہمارے ساتھ لگ جاتے۔ گھر کی صفائی تو حضور جھاڑو دے رہے ہیں۔ کون جھاڑو دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، جس کے لیے آسمان کے فرشتے انتظار کر رہے ہیں، دنیا کی ذرہ ذرہ جس کو سلام کر رہی ہے، وہ مقدس نبی اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ گھر کی تعلیم ایسے زندہ ہوگی، ہمارا مزاج بدل گیا۔ اگر کسی کو گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے ہم دیکھ لے رہے، ہم نے آواز لگائی نا ہاتھ میں جھاڑو لے کے گھر کے باہر آیا، تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ یہ تو گیا، مزاج بدل گیا ہمارا۔ یہ مولانا نے کہا کہ اس کام کی دعوت کی نعمت کے جو مانوی اثر جو ہے نا، مانوی اثر وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سنت و شریعت آئے، اعمال کا ذوق شوق آئے، دنیا سے بے رغبتی آئے۔ عورتیں ہیں نا باتوں سے متاثر نہیں ہوتی۔ ہفتہ واری تعلیم میں کس کا بیان ہے تو اس کو پتا چلتا ہے میرے شوہر کا ہے تو آج نہیں جائے گی، آج تمہارا بیان ہے، تمہارا تو روز سنتی رہتے تو نہیں جاتے۔ ہاں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہہ رہی ہے کہ عبادت میں لگنے والے تو بہت دیکھے میں نے، لیکن اللہ سے ڈرنے والا ہم نے اپنے شوہر سے زیادہ نہیں دیکھا۔ کیسی زندگی ہو؟ عشاء کے بعد گھر میں تشریف لاتے ہیں، مصلی پہ سوار ہو جاتے۔ خلافت کے 2.5 سالہ زمانے میں پہلو میں لیٹنے، بیوی کے ساتھ پہلو میں لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ ذمہ داری کا احساس، ذمہ دار ہوں، مسجد کا، حلقے کا، شہر کا، میرا گھر کیسا ہونا چاہیے، میرے بچوں کا لباس کیسے ہونا چاہیے۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے گھر کے اندر کا دین دیکھنا ہو تو گھر کے بچوں کا لباس دیکھو۔
اس گھر کے بچوں کا لباس اگر سنت والا ہے، اسلامی لباس ہے، تو سمجھو کہ گھر کی عورتوں میں اللہ کا دین ہے۔ گھر کا پورا نظام جو ہے نا وہ عورت کے تابع ہے۔ ہمارے محمد احمد حسین صاحب اکثر کہتے ہیں کہ بچے کی زبان کیا ہے؟ جو ماں کی زبان ہے بچے کی زبان ہے، ماترو بھاشا ایسا کہتے ہیں، پترو بھاشا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اسکولوں میں بھی کیا لکھتے ہیں؟ بھائی ماترو بھاشا، تمہارے بچے کی ماترو بھاشا کیا ہے؟ گھر کا نظام عورت کے تابع ہے پورا، کھانے سے لے کے شادی تک، میت تک کے سارا نظام عورت کے تابع ہے۔ عورت سے ملتا ہے گھر کے اندر بچوں کو بھی۔ عورت کا ذہن دینی ہے تو بچوں کے لباس سنت والا ہے، وہ نہیں چلائے گی۔ مجالی کوئی گھر میں بے نمازی رہے، گھر میں عورت کا دینی ذہن ہے نا، اس کے بچوں کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوتی، پیچھے بڑھ جائے گی، پانی ڈال دے گی، اٹھا دے گی، جا مسجد میں جا، نماز با جماعت نماز پڑھ۔ اسے پتا ہے گھر میں نماز پڑھنے کا کیا نقصان ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ایسی کوئی تاریخ میں ایسی عورت نہیں ملتی جس کے باپ بھی بادشاہ، جس کے بھائی بھی بادشاہ، جس کے شوہر بھی بادشاہ، اور ان کا شوہر 3 بر اعظم کا خلیفہ، اور بچوں کے لیے اتنے کپڑے نہیں ہیں۔ عورت کا جب ذہن دینی بنے گا نا تو گھر کے اخراجات میں کمی آئے گی، کھانے میں، لباس میں، گھومنے پھرنے میں، گھر کی شادیوں میں، گھر بنانے میں سادگی آئے گی۔ سادگی کیا ہے؟ کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، اسلامی معاشرے کی بنیاد سادگی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تبوک کے موقع پر صحابہ کی سیرت ہمارے نمونہ ہے۔ 50 دن کے بعد میں جب اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا، ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر حضرت کعب بن مالک کے گھر خوشخبری دینے کے لیے آئے، تو جو خوشخبری دینے آئے تھے تو کعب بن مالک نے ان کو ہدیہ دیا۔ کیا ہدیہ دیا؟ کیا ہدیہ دیا؟ جو کپڑے تھے نا وہ دیے جو پہنے۔ اور کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اب میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، میں نے دوسرے سے مانگ کر پہنا۔ اور حضرت اب کعب بن مالک کی حالت کیا ہے کہ تبوک کے موقع پر جتنا میں مالدار تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ میری ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اونٹنیاں 2 ہیں اور کپڑے، ہمارے گھر میں کپڑے تھے بہت، اور ہم سے زیادہ ہماری عورتوں کے، ہماری بچیوں کے۔ ہمارا گھر جو ہم خریدتے ہیں نا، اس گھر کے اندر 25% خرچہ کباڑ بنانے کا ہوتا ہے۔ 10 لاکھ کا گھر خریدا، 2.5 لاکھ کے کباڑ بنائے، تو گھر 12.5 میں پڑا، 50,000 کا دستاویز ہوا، اور دستاویز ہمارے نام پہ نہیں، کس کے نام پہ؟ بولو نا۔ ہاں، باطل نے بھی اسکیم دے دی کہ عورت کے نام پہ رکھو تو رجسٹریشن نہیں کرانے کا، رجسٹریشن فی نہیں، رجسٹریشن تو کرانے کا۔ تو آدھا ٹکا بچانے کے لیے گھر والی کا فوٹو، گھر والی کے فنگر پرنٹ، گھر والی کو لے کے جانے کا سرکاری آفس میں، اس کا کیمرے میں فوٹو پڑانے کا، اور سب سے بڑی بات تو گھر والی کو اس کے گھر میرے نام پہ ہے۔ ارے نہیں بھی اس کے نام پہ ہوگا تو بھی گھر تو گھر والی کا ہی ہے۔ قاری ہارون صاحب اللہ تعالیٰ وہ برکت دے، ایک مشورہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ساتھی آتے ہیں دعا کرتے ہیں، مولانا دعا کرنا، کیا ہوا؟ میری گھر والی بیمار ہے۔ تو گھر تو کس کا ہے؟ گھر والی کا ہے۔ ہاں، 2.5 لاکھ کے کباڑ صرف کپڑے رکھنے کے لیے،
کیا ہوتا ہے کباٹوں میں؟ کیا ہوتا ہے ہمارے جو کباٹ ہے نا، کباٹ کھولو، اس میں کیا ہوتا ہے کباٹوں میں؟ کپڑے۔ ایک ساتھی ہمارا بازار میں ملا، پلنگ لینے آیا۔ تجھے پلنگ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں باکس پلنگ لینا ہے۔ کیوں باکس پلنگ؟ کپڑے بہت ہو گئے، رکھنے کی جگہ نہیں، تو باکس پلنگ، پلنگ کا بھی باکس اور اس میں بھی کپڑے۔ صاحب ابن مالک رضی اللہ فرماتے تبوک کے موقع بھی جتنا مالدار تھا اس سے پہلے کبھی نہیں، کہ میری 2 ذاتی اٹھنیاں تھی، وہ کپڑے کتنے تھے؟ ضرورتوں پہ صحابہ کا مال کم سے کم لگتا تھا، اور اونٹنی کیا ہے کہ اونٹنی رائے خدا کا سامان ہے، اس سے تو رائے خدا کا سفر کرنا ہے، تو 2 رکھی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا اتنا بڑا فاتح، میرے بھائیو جب دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت مولانا فرید صاحب دامت برکاتہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سفر بھی قبول کرے اور صحت عافیت دے، تندرستی دے، ہمارے یہاں فرمانے تھے کہ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملک میں ایک جمعہ، اگلی جمعہ دوسرے ملک میں، ایسا فاتح۔ دنیا سے جا رہے تو گھر میں کیا ملا؟ ایکسٹرا جوڑی کپڑے نہیں ملے، کوئی دینار درہم نہیں ملے، رائے خدا کا سامان ملا، سواری ملی، اور اس کے علاوہ جو بھی سامان رائے خدا کا ہے وہ گھر میں ملا۔ ہم لوگ ہمارے ساتھی کی تشکیل کرتے ہیں، پھر وصولی لیتے ہیں، پھر جب جانے کا وقت آتا ہے تو بھائی تیرا بستر لا، تو کیا کہتا ہے؟ بیگ نہیں ہے۔ بیگ نہیں ہے چھوٹا سا، کہ نہیں ہے، کہ کیوں کیا ہوا؟ وہ چین ٹوٹ گئی ہے، اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا ہے، تو جب تک جماعت میں جانے کا نہیں مطلب اس کی فکر کرنے کی نہیں۔ چپل کتنی جوڑی ہے، کپڑے کتنی جوڑی ہے، سمجھ میں آتا ہے نا؟ تو اس کام سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی معاشرہ زندہ ہو، پاکیزہ معاشرہ، ہمارا گھر نمونہ بنے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اسلامی معاشرے کی بنیاد کے سادگی، اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے سادگی۔ مولانا مشتاق توڑیا رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کا آخری سفر جو گجرات کے اجتماع ہوئے تھے، ہمارے یہاں مولانا کی آخری بات تھی دعا سے پہلے کی، اس کے بعد مولانا دنیا سے چل بسے، اللہ تعالیٰ غری کے رحمت سے ہم کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، ہمارے پاس میں ان کا بدل نہیں، بہت بڑی نعمت۔ اور فرما رہے تھے ہمارے یہاں کہ آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس میں اللہ کے نبی نے ایک سائل بھیجا، ایک ضرورت مند تھا، تو کیا جاؤ عثمان کے وہاں، وہ جا کر آواز لگائے عثمان رضی اللہ کے گھر کے باہر، عثمان عثمان، تو گھر تو ایسے تھے کہ بڑے بڑے کمپاؤنڈ کے اندر ہے، بیل بجاؤ میں کتے بھی ہے، حفاظت کا پورا دستہ ہے، ایسا کچھ نہیں، اللہ نے بہت مال دیا تھا، لیکن گھر سیدھا سادہ تھا، تو باہر سے اندر کی آواز حضرت عثمان کی، کوئی مرد کی آواز آ رہی، کہ کیا آ رہی ہے؟ کہ تم نے گزشتہ رات تیل زیادہ جلا دیا دیے کے اندر، کہ وہ بتی دیے کی زیادہ کر دی، تیل زیادہ جل گیا، اتنی زیادہ بتی کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا دیر تیل جلانے کی کیا ضرورت تھی، ایسے تھوڑا سا خفا ہو رہا ہے۔ اب یہ سائل سن رہا ہے کہ دیے میں تیل زیادہ جلا، اس کے لیے گھر کا مرد ناراض ہو رہا ہے، خیر آواز دی حضرت عثمان باہر آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں سائل ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، ٹھہر جاؤ۔ گھر میں گئے، 1000 اشرفیوں کی سرب مہر تھیلی لا کے دی، 1000 اشرفیاں، 1000 یعنی 1000 نہیں، 2 500 کی نوٹ، ہمارے ذہن میں 2 500۔ ہم علماء سے پوچھے کہ اس زمانے کے 1000 اشرفیاں میں آج کے کتنے ہوتے ہیں؟ دین سمجھنے کے لیے تو علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ہاں، اس راستے کی محنت سے دین کی پیاس پیدا ہوگی، باقی دین تو علماء سے سیکھیں گے ہم۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ فرماتے ہیں ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، ہمارا دین کیا ہے، مالدار کو مالدار کا دین، غریب کو غریب کا دین، تاجر کو تجارت کا دین، ملازم کو ملازمت کا دین، بادشاہ کو بادشاہت کا دین، غریب کو غربت کا، مزدور کو مزدوری کا دین۔ گھر کا دین کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں راویہ بصری بن جاوے، گھر والی تو وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ،
والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ بازاروں میں ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو گھروں پہ ہماری مستورات کی حفاظت ہوگی، یاد رکھنا۔ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفیف رہو، تمہاری عورتیں بھی عفیف رہے گی۔ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفیف نہیں رہے تو تمہاری عورتیں بھی عفیف نہیں رہے گی۔ خدا کا قانون ہے یہ۔ اس لیے گھر کے اندر جاسوس بن کے نہیں جانے کا۔ گھر میں جانے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اعتماد، گھر والوں پر اعتماد کرنا۔ آج جھگڑے جو ہے نا زیادہ اس کے کہ ہم کو اپنی گھر والی پہ اعتماد نہیں ہے اور وہ ہم پہ اعتماد نہیں کرتی کہ اس نے بھی اپنے موبائل میں پاسورڈ ڈال کے رکھا، ہم نے بھی اپنے موبائل میں پاسورڈ ڈالا ہے، کوئی ہمارا موبائل کھول نہیں سکتا اور اس کا بھی کوئی موبائل کھول نہیں سکتا۔ اعتماد نہیں، کھلا رکھو کیا ہے، جو چاہے دیکھ لے دیکھ لے۔ والطیبات للطیبین، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں۔ 4 مہینے ہم جائیں گے بالکل اعتماد کے ساتھ۔ جب میں عفیف ہوں تو اللہ تعالیٰ گھر والی کو عفیف ہی رکھے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کا فرمان ہے، پتھر کی لکیریں پہاڑ جگہ بدل سکتا ہے، آقا کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بدل سکتا۔ جاسوس بن کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، طریقہ سکھایا، گھر کے اعمال سکھائے، کیسے رہیں گے۔ چالو کراؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی معاشرے کی بنیاد سادگی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر 1000 اشرفیاں دی اس ساحل کو۔ ساحل لے کر حضرت عثمان کا چہرہ دیکھ رہا ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ پوچھا بھائی اور کچھ؟ اور کہہ رہے ہیں نہیں میری ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر کا مرد اپنی گھر والی پہ ناراض ہو رہا تھا کہ تم نے دیے میں تیل زیادہ جلا دیا، بتی زیادہ کر دی، تو سمجھ میں نہیں آیا کون تھا۔ حضرت عثمان کہنے لگے وہ میں ہی تھا، اپنی بیوی پر ناراض ہو رہا تھا کہ تم نے دیے میں تیل زیادہ جلا دیا۔ تو ساحل کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سن بھائی، جو دیے میں تیل جل رہا تھا وہ ہماری ضرورت پہ جل رہا تھا، قیامت میں اس کا حساب دینا ہے، اور تجھے جو 1000 اشرفی دی وہ اللہ کے نام پہ دیے، قیامت میں اس کا بدلہ لینا ہے۔ ہاں، ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، کپڑے پہ، کھانوں پہ، مکانوں پہ، شادیوں پہ، گھومنے پر، سواریوں پر، کیسا لگ رہا ہے؟ بے دریغ لگ رہا ہے، بے جان لگ رہا ہے، بڑائی کے لیے لگ رہا ہے، خواہشات پہ لگ رہا ہے، اترانے اور جتانے پہ لگ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں رمضان کے علاوہ، آپ کی صورت کی بات نہیں کرتا، ہم بقیر لوگ ہیں، ہماری بات کرتا ہوں، اللہ ہم کو معاف کرے، کہ رمضان کے علاوہ سفیر آ جائے تو ہمارے پاس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ رمضان میں کیوں نہیں آئے؟ رمضان میں کیوں نہیں آئے؟ اس کو بھی چارہ کو یوں کہتے ہیں۔ تو صالحین فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے کے بعد مال کا حق ادا نہیں ہوا، زکوٰۃ دینے کے بعد مال کا حق شروع ہوا ہے۔ اپنے پہ کتنا لگاؤ گے، اللہ کے دین پہ کتنا لگاؤ گے، مدارس پر کتنا، مساجد پر کتنا، مکاتب پر کتنا، اعلیٰ کلمت اللہ پر کتنا، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر، مسافروں کی ضرورت پر، غریب رشتہ داروں پر، کہ اپنی ذات پہ لگانے میں پابندی ہے، اللہ کے دین پہ لگانے میں پابندی نہیں ہے۔ اپنی ذات پہ لگانے میں پابندی ہے، اللہ کے دین پہ لگانے میں، اللہ کے دین کے اوپر جا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب کاکوشی، اللہ تعالیٰ حضرت کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، طبیعت علیل چل رہی ہے، ہمارے بڑے بڑی نعمت ہے، راتوں کے رونے والے۔ ایک موقع پہ 2 ماہ کے مشورے فرما رہے تھے، دین کے تقاضوں کوئی رکاوٹ، تقاضے پورے نہ ہونے کی وجہ یہ کہ ہمارے اخراجات بڑھ گئے، ہمارے خرچ بڑھ گئے۔ کوئی بھی ہمارا ساتھی 4 مہینے جماعت میں جانا ہوتا ہے تو وہ 4 مہینے سے پہلے اس کو 1,00,000 روپے نظر آتے، 1,00,000،
جماعت کا خرچہ کتنا ہے کہ 10,000، 10,000 خرچے کی جماعت، 15,000 خرچے کی جماعت، لیکن وہ اس کا بجٹ کیا ہوتا ہے؟ 1,15,000، 1,20,000، 1,10,000۔ وہ 1,00,000 کا ہی کہ 1,00,000 کس کے؟ وہ 25,000 مہینے کا خرچہ گھر کا، 4 مہینے کا لاکھ۔ کبھی سوچا آپ نے یہ کہاں جا رہا ہے خرچ؟ یہ 2.5 گھنٹے میں رکاوٹ کا ذریعہ، عمومی گشت میں رکاوٹ کا ذریعہ، دوسرے گشت میں رکاوٹ کا ذریعہ، ماہانہ 3 دن میں رکاوٹ کا ذریعہ، کہ وہ خرچہ نکالنے کا ہے 25,000، روز کے 800,000 کمانے کے ہیں، یہ رکاوٹ بنتا ہے۔ کہ جب گھر میں دین آئے گا تو یہ نہیں کہ گھر کے کام کرنے کے لیے ہم تعلیم کریں گے، نہیں، ہم تو تعلیم کریں گے دین پر آنے کے لیے۔ یہ تو طریقہ کار ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ہر ایمان والے کو یہ حکم ہے اللہ کا کہ اپنے آپ کو، اپنا اہل وال کو جہنم کی آگ سے بچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، ہم نے پوچھا حضور کیسے بچا ہے؟ کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھاوے، دین سکھانا ہے، کہ دین علماء سے معلوم کر کے ہم اپنی گھر والی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے۔ بچے کا پہلا مدرسہ تو ماں کا گھر ہے۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان کے سفر میں ایک علاقے میں مخلوق بڑی متوجہ ہوئی اور انسانیت آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے۔ آپ نے ماں کو آ کر کارگزاری سنائی تو ماں نے کہا کہ معین الدین تیری محنت میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ ماں آپ کا حصہ کیسے ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جب تم گود کے بچے تھے نا، شیرخوار دودھ پینے کا زمانہ تھا، جب تمہیں بھوک لگتی تھی اور دودھ پینے کا وقت ہوتا تھا نا، تو جب تک میں وضو نہیں کرتی تمہیں دودھ نہیں پلاتی تھی، کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ باوضو دودھ پلایا ہے۔ مولانا موسیٰ گوڑیا رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ماہ کے مشورے سنا تھا کہ پڑوس کے ملک کا ایک بادشاہ بڑا پریشان تھا، شہزادے کو ایک مہم پر بھیجا تھا اور ساتھ میں جو ہے پورا دستہ حفاظت کا دیا تھا، لیکن وہاں سے خبریں کچھ اور آ رہی ہے کہ جتنے شہزادے کے ساتھ گئے تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے اور شہزادہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا اور امت ایسی پریشان ہو گئی۔ اور جو ہے یہ ان کے والد محترم اپنے محل کے اندر ٹہل رہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، تو گھر والی پوچھ رہی کہ حضرت کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں؟ کہ وہاں سے خبریں بہت خطرناک آ رہی ہے، ہمارا بچہ سب کو چھوڑ کے بھاگ گیا، نتیجے میں سارے پریشان ہو گئے اور ساری اتنا بھاری نقصان ہو گیا۔ تو گھر والی سن کے سو گئی۔ صبح میں بادشاہ نے پوچھا کہ تم ایسی خبر سن کے بھی تم کو میٹھی نیند آ گئی کہ تمہارے ساتھیوں کو کہہ دو کہ خبریں غلط ہے، جو خبر لے کر آ رہا ہے وہ غلط ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ شہزادے کی ماں کہہ رہی ہے، بادشاہ کی بیگم، کہ تمہارے پاس جو خبریں آ رہی ہے وہ غلط ہے۔ بولے تم یہاں محل میں رہ کے تجھے کیا خبروں کے بارے میں؟ بولے میں کہہ رہی ہوں خبریں غلط ہیں۔ چند دن کے بعد میں خبر دینے والے نے خبر دی کہ اگلی خبریں غلط تھی، شہزادہ فاتحانہ شان سے واپس آ رہا ہے۔ تو بادشاہ اپنی بیگم کے پاس گئے کہ تو نے بڑے یقین کے ساتھ کیا تھا، واقعی اگلی خبریں غلط تھی، تیرا بیٹا تو فاتحانہ آ رہا ہے اور ساری حفاظت کے ساتھ واپس آ رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو بادشاہ کی بیگم نے کہا اس شہزادے کی پرورش ایسی نہیں ہوئی ہے جو عام بچوں کی ہوتی ہے، جب تک وضو نہیں کیا تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے، ہمیشہ باوضو دودھ پلایا ہے، اور مجھے اطمینان ہے کہ میرا بچہ ایسا قائل اور بزدل نہیں ہو سکتا، وہ جان تو دے سکتا تھا لیکن امت کو پریشان کر کے اپنی جان بچانے والا نہیں تھا۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ فرماتے ہیں ہمارا کام جان بچانے کا نہیں، ہمارا کام جان کھپانے کا ہے۔ گھر کی تعلیم سے ہمارے بچے تیار ہوں گے کہ ہفتہ والی گشت کے دن ہمارا بچہ پہلی صف میں نماز پڑھے گا، وہ بھاگے گا نہیں، پہلی صف میں نماز پڑھے گا۔ آج میرے محلے کا گشت کا دن، یہ کہاں سے ملا اس کو؟ یہ کہ گھر سے ملا ہے، یہ قوت گھر سے ملتی ہے۔ کہ ہمارا کام چالاکی کا نہیں ہے، ہمارا کام تو قربانی کا۔ یہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا کام قربانی کا ہے، چالاکی کا نہیں ہے۔
ہم یہ دیکھ کے نہیں آئیں گے کہ آج تو مسجد میں جماعت ہے، آج تو متکلم بھی ہے، اور آج تو اعلان کرنے والا بھی ہے، اور آج تو بیان کرنے والا بھی ہے، آج تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو آج پہلی صف میں. اور جب جماعت نہیں ہے تو جماعت تیار ہو جائے گی، دعا میں ہوگی، محلے میں نکل جائے گی جب آئیں گے. ایسی چالاکی کا کام ہمارا نہیں ہے. ہمارا کام تو قربانی کا ہے. یہ اندر سے ملتا ہے، یہ اندر سے، اور یہ گھروں سے ملتا ہے. بیرونی ممالک کے اندر ہمارا ایک ساتھی کارگزاری سنا رہا تھا کہ ہمارے یہاں ہمارے ایک ساتھی ہے جو ماشاءاللہ پابندی سے پانچوں اعمال، گشت کے دن پہلی صف میں نماز پڑھنا، ہر عمل میں. ایک دن یہ ہوا کہ گشت کے وقت کے اندر، گشت کے دن مغرب کے بعد گشت ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے تو گھر والی نے دیکھا کہ کیا بات ہے، آج گشت کا دن ہے اور حضرت تو کبھی آتے نہیں گشت کے دن ایسے وقت میں. تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے، میرا سر درد ہو رہا ہے، باڈی پین ہو رہا ہے. تو کہا کوئی بات نہیں، آپ لیٹ جاؤ، بستر لگا دی، تھوڑی خدمت کر دی. پھر اجازت دے کر تھوڑی سی چائے بنا دوں. چائے بنانے گئی کچن میں، تھوڑا سا ناشتہ تیار کیا، جلدی سے اچھی چائے ناشتہ لے کے سامنے پیش کیا. پھر تھوڑا سا ناشتہ کر لو، چائے پی لو، گولی کھا لو. کھلاتے کھلاتے ذہن میں دیکھو مستورات کو ہے نا. ہمارا کام میرے بھائیوں، دیکھو ایک بات سمجھو، ہمارے بڑے جو فرما رہے ہیں نا، ایک تو سب سے بڑی ہماری بیماری کیا ہے پتہ ہے؟ میں بیمار ہوں، میں ایک کی بیماری جانتا ہوں. اس لیے ہمارے ابراہیم صاحب کہتے ہیں نا کہ شفا مقصود ہے، مدت مقصود نہیں ہے. شفا مقصود ہے، مدت مقصود نہیں ہے. ہمارے کام میں ہاں کتنا وقت لگا، کتنا وقت لگا، کتنا وقت لگا، کتنا دین آیا، کتنا دین آیا، کتنا دین آیا. اسپتال میں داخل ہوتے ہیں تو کتنے دن رہے، کتنے دن رہے، کتنے دن رہے، یہ نہیں کتنی طبیعت اچھی ہوئی، کتنی بیماری دور ہوئی، کتنی صحت ملی، کتنے صحت ملی. یہ ہے ہمارے دعوت کے کوئی بھی عمل میرے بھائیوں، یعنی میرے بھائیوں ایسے رسمی نہیں ہے. ہاں کہ گھر کی تعلیم رسمی اور مقامی گشت رسمی اور ہفتہ واری مستورات کی تعلیم رسمی، ہر دوسرے مہینے کے بعد تیسرے مہینے میں اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے 3 دن چلے جانے کا، اپنے موقع کا رخ لے لینے کا اور جا کے ہلا گلا کر کے چلے آنے کا. یہ نہیں. ہر تیسرے مہینے میں اپنے ساتھ نئے ساتھیوں کو تیار کر کے لے جانا، اور گھر والی سے کہنا کہ مستورات جو آ رہی ہے ان کو تعلیم کرنا سکھانا، 6 نمبر کرنا سکھانا، غلطیوں پر اس کی ہمت افزائی کرنا، اس کو ٹوکنا نہیں. جیسے بیٹی کو روٹی پکانا سکھاتے ہیں، ایسے محلے کی عورتوں کو تعلیم کرنا سکھانا. آنے والی بچیوں کو اپنی بچی سے زیادہ محبت دینا. حضور نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی محبت دی کہ حضرت زید اس زمانے میں کہ جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا تھا، اور لینے آنے والے باپ اور چچا ہیں، اور قافلے میں لوٹ کر مکے میں آئے تھے، اور برسوں کے بعد میں باپ اور چچا کا منہ حضرت زید نے بچپن میں ایسے زمانے میں جبکہ باپ کے سائے کا اور باپ کی پیار کا محبت کا محتاج ہوتا ہے، اپنے باپ کو چچا کو دیکھا حضرت زید نے، اور حضرت زید جو ہے حضرت زید کو لینے کے لیے باپ و چچا حضور کے گھر آئے ہیں. اللہ کے بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مناقب بیان کر کے کہا کہ ہم زید کو لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو بلا لو. اگر وہ جانا چاہے تو بغیر قیمت کے بغیر فدیے کے تو بہت خوش ہو گئے. حضرت زید کو بلایا کر پہچانتے کہاں یہ میرے باپ ہے، میرے چچا ہے، کہ اگر جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے. حضرت زید نے باپ اور چچا سے منع کر دیا، حضور سے لپٹ گئے کہ میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اپنی گھر والی سے ہفتہ واری تعلیم میں آنے والی نئی بہنے والا. ابھی تو ہمارے اتوار کی جو تعلیم، اتوار کی سنیچر اتوار کی تعلیم ہمارے بڑوں کی طرف سے تاکید کی جا رہی ہے کہ ہر محلے کے اندر اتوار کی ہفتہ واری تعلیم کا حلقہ سارے ہی مضبوط کرنے، لیکن خصوصاً یہ اس کے لیے کہ ہماری 13 سال سے لے کر 23 سال تک کی بچیوں کا یہ عمر ایسا ہے پڑھنے پڑھانے کا، تعلیم کا، کہ جس میں ہماری بچیوں کو ہفتہ واری تعلیم میں شرکت کا موقع نہیں ملتا. گھر کی تعلیم ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. ہماری بچیوں کو موقع ملا اتوار کا، تو اتوار کی تعلیم ان بچیوں کے ساتھ میں ہماری مقامی ہفتہ واری تعلیم ایسی مضبوط ہو جائے کہ جانے والی بہنیں آنے والی ان بچیوں کو ایسی محبت دیں میرے بھائیوں کہ یہ بچیاں جو ہیں نا، یہ بچیاں ایمان کو سمجھنے والی، آخرت کو
سمجھ. ہماری بچیوں کو ہمارے گھر سے ایمان نہیں ملا, ہماری بچیوں کو ہمارے گھر سے آخرت کا یقین نہیں ملا. ایمان پہ کیا ملے گا ہماری بچیوں کو ہمارے گھر سے نہیں ملا. جنت جہنم کا یقین نہیں ملا. عصری تعلیم نے ہماری بچیوں کے ذہن بھی مرتد کر دیے, اور عصری تعلیم نے ہماری بچیوں کے دل بھی مرتد کر دیے. تو 3 دن کے اندر میرے بھائیوں نئے ساتھی ان کی گھر والوں کو لے کر, ہاں, اور اس میں ہمارا ایک جوڑا ایسا ہو جس میں مستورات ماں کے ساتھ اپنی جوان بچی کو بھی لے کر, ایک جوڑے کی گنجائش ہے. ہاں, کنواری بچی کو لے کر ایک جماعت میں ایک کی گنجائش ہے, تو لے کر جماعت جائے, ہم اپنی گھر والی کو سمجھائے کہ دیکھ کنواری بچی آئی ہے, کالج کے ماحول میں جاتی ہے, اس کا لباس ایسا, اس کو ٹوکنا مت. چائنا میں جماعت گئی مستورات کی, اب وہاں پر تو کیسا, تو بلڈنگ کے اندر کام ہو رہا, ایک بچی اچانک قیام گاہ پر پہنچ گئی, چہرہ اس کا ایسا, لباس اس کا ایسا, پتا چلا ہے مسلمان ایمان والی بچی ہے. جماعت کی بہنوں نے اس کو, اس کا اکرام کیا, اس کو گلے لگایا, اس کو اپنے پاس بٹھایا, اس کے لباس کو نہیں دیکھا, اس کو ٹوکا نہیں. امت ہے یہ امت. پلے سینٹر اور ڈے اسکول کے ذریعے سے ہمارے چھوٹے بچے باطل کی گود میں جاتے ہیں, اور باطل کی محنت کرنے والیاں ہمارے بچے کو ماں سے زیادہ پیار دیتی ہے. بچہ بچپن ہی سے جو ہے دوسرے کے حوالے ہو جاتا ہے. علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سفر ہوا ہندوستان کے شمالی علاقے میں, جنوبی علاقے میں. ایک کا سفر تھا, اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کی قبروں کو نور سے بھرے, ہمارے اسلاف بڑے کام کر کے گئے. آپ کا سفر تھا, دن بھر محنت ہوتی تھی, رات میں مجلس ہوتی تھی. کا میزبان تھا ایک ساتھی, اس سے پوچھا بھائی آپ کا بیٹا, آپ کے کتنے بجے؟ ایک بیٹا ہے. تو اس کی قرآن کی تعلیم کی کیا ترتیب ہے تھا؟ حضرت میرے گھر پہ پڑھانے والے آ جاتے, کتنی دیر آتے ہیں؟ 15-20 منٹ آتے ہیں. تو کیوں ایسا حال ہے, مکتب میں آپ کا بچہ کیوں نہیں آتا, محلے کے مکتب؟ اور اس نے کہا کہ حضرت میرے بچہ ڈے اسکول میں جاتا ہے, اور وقت ایسا ہوتا ہے کہ نہ صبح کا مدرسہ نہ دوپہر کا مدرسہ, اس کو موقع ہی نہیں ملتا. مکاتیب قرآنیہ کے ذریعے سے میرے بھائیوں صرف قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی جا رہی, ہمارے بچوں کی توحید کی تعمیر ہو رہی ہے. ان کے دلوں میں توحید کو جمایا جا رہا ہے. ایک بڑی محنت ہے, اللہ قبول فرمائے. ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے. تو اس نے کہا کہ بھئی مولانا میرے بچے کو وقت نہیں ہے. پھر بھی بولے میرا بچہ بہت کچھ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ کہ کھانے کی دعا جانتا ہے, کپڑے پہننے کی دعا جانتا ہے, گھر سے نکلنے کی دعا جانتا ہے. بڑوں کی نظر تو بڑوں کی نظر ہوتی ہے. خیر, مولانا خاموش ہو گئے. آپ کا عشاء کے بعد کا پروگرام تھا. عشاء کے بعد بات کے بعد حضرت نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا بچہ ہماری مجلس میں آیا ہے رات میں؟ کہا ہاں حضرت آیا ہے. کہ بلاؤ اس کو ہمارے پاس. تو بلایا حضرت کے سامنے. تو حضرت نے کہا کہ بیٹا کھانے کی دعا کیا, کپڑے پہننے کی دعا کیا, گھر سے نکلنے کی دعا کیا؟ تو بچہ بولنے لگا. تو باپ تو بہت خوش ہوا, میرا بچہ یہ سیکھ گیا, یہ سیکھ گیا, یہ سیکھ گیا. پھر حضرت نے ایک سوال کیا, بیٹا ہمارے خدا کتنے؟ تو اس نے کہا کہ 3 خدا ہے. باپ کے پیر کے نیچے زمین سا رہ گئی. گھر کی تعلیم رسمی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں. ہاں, رسم بنانا نہیں ہے اسے, ہمارا اس میں موجود ہونا ضروری ہے. گھر کی تعلیم کا وقت طے ہو, اتنے بجے روزانہ تعلیم ہوگی. تعلیم کی جگہ بھی طے ہو, تعلیم کا وقت بھی طے ہو, مشورے سے کتاب کا پڑھنا طے ہو, مشورے سے 6 صفات کا مذاکرہ طے ہو. اور یہ میرے بھائیوں مذاکرہ صرف یہ نہیں کہ ایمان, نماز, علم, ذکر, ہمارا بچہ پوپٹ کتاب بولے 6 صفات کا مذاکرہ نہیں. روزانہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, آپ کا انتقال 1965 میں ہوا, اس سے پہلے ہمارے ساتھیوں نے پوچھا حضرت گھر کی تعلیم کتنی؟ کہ آدھا گھنٹہ ہے. 30 منٹ گھر کی تعلیم فرمائے حضرت نے, کہ 20 منٹ کتاب کرنا اور 10 منٹ صفات کا مذاکرہ. حیات الصحابہ, فضائل نماز, فضائل ذکر, 20 منٹ ہو گئی, نشانی رکھ دو.
اگلے دن فضائل تبلیغ، فضائل قرآن، موسم ہے تو فضائل رمضان، موسم ہے تو فضائل حج. دینی کتابیں بہت ساری ہیں. یہ کتابیں ہماری تربیت کے لیے ہیں. اس کے پیچھے من و آنسو بہے. پڑھتے پڑھتے ہر کتاب میں سے پڑھنا، اور پھر جب ہر کتاب پہ ہوں تو پھر وہ جہاں حکایت صحابہ چھوڑا تھا وہاں سے پھر شروع، فضائل نماز چھوڑا تھا وہاں سے پھر شروع، اس طریقے سے. اور آخری میں 10 منٹ مذاکرے میں آخرت کی بات. ایمان سے مراد کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت. ہمارے بچوں کو ہمارے گھر سے جہنم کی آگ کا خوف ملے، قبر کے عذاب کا خوف ملے. صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر سے ملا. ابھی محمد اللہ صاحب نے ہمارے جمعرات کو فرمایا تھا کہ صحابہ کے مدینہ کے 10 سالہ قیام میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب تھے تو 27 مرتبہ تو حضور کے سفر ہوئے اور 150 جماعتیں صحابہ کی گئی. تو بچوں کو دین کہاں سے ملا؟ تو بچوں کو دین گھر کی عورتوں سے ملا، گھر سے ملا دین. کہ پنجوں کے بل بچے کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ حضور ہم تیار ہیں، ہمارا مقابلہ کرا دو، ہم تیار ہیں. بھائی آ کے کہہ رہے کہ اس کے بازو مضبوط ہے اللہ کے رسول. مستورات خود تقاضا پیدا کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہم اون بننے میں کام لگیں گے، پانی بھرنے میں کام لگیں گے، پانی دینے میں کام لگیں گے، پٹی باندھنے میں کام لگیں گے. مستورات خود تقاضے پیدا کر رہی ہے، خود تقاضے بتا رہی ہے. حالانکہ وہاں پر کیا ہے کہ مجاہدہ ہے، سہولت والا رخ نہیں ہے، مجاہدے والا رخ ہے. پیدل چلنا ہے، بھوکے رہنا ہے، دھوپ میں رہنا ہے. واپسی کا کوئی طے نہیں ہے کہ واپسی کب ہوگی. تو گھر سے میرے بھائیوں تعلیم کے راستے سے یہ ملا تھا. بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، پنجوں کے بل بچے کھڑے ہو جاتے تھے. گھر سے ملا. تو یہ صفات کے مذاکرے کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو ایمان سنانا، ہماری بچیوں کو اتنا جنت اور جہنم کو سنانا کہ ہماری بچی کو جنت اور جہنم کا یقین آ جائے، اور یہ زہریلے ماحول میں جا کر ہمارے گھر سے وہ اتنا وٹامن لے کے جاوے، اتنی طاقت لے کے جاوے کہ کورونا کے زمانے میں بچوں کو بھیجتے تھے تو حفاظت کا سامان لگا کر بھیجتے تھے، بارش میں بچوں کو بھیجتے ہیں تو رین کوٹ پہنا کر بھیجتے ہیں، زہریلی ہواؤں میں، زہریلی فضاؤں میں بھیج رہے ہیں. ہمارے بچوں کی حفاظت کا ہمارے پاس میں کیا سامان ہے؟ رسمی چیز نہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک امور کو بڑی عظمت سے دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارا مرض یہ، ہم بیمار ہیں کہ ہم بڑوں کی بات سنتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. تو وہ ساتھی عمومی گشت کے دن اپنے گھر کے اندر گشت چھوڑ کے گھر پہ آیا ہے. پہلا موقع ایسا ہے. گھر والی نے جلدی جلدی خدمت کی، ناشتہ بنایا، سامنے پیش کیا، اور پھر ذہن میں آیا کیسا لگتا ہے بھیا؟ اچھا لگتا ہے. ہمت ہو رہی کیا؟ ہاں ہمت ہو رہی. دیکھو آپ کا ہمیشہ گشت ہوا ہے، کبھی آپ کا گشت آگے پیچھے نہیں ہوتا. تھوڑی سی تکلیف ضرور ہے. تو آج ایسا ہو تو امیر صاحب سے کہنا مجھے گشت میں نہ بھیجے، مسجد کے اعمال میں جڑے رہنا. درمیانی بات ہے، دعا ذکر ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں نا، ہماری گھر والیاں، ہمارے گھر کی مستورات ہماری مسجد وار جماعت کی ساتھی ہے. ہمارے مسجد میں جو امور ہو رہے ہیں وہ ہم اپنے گھر میں جا کر بتائیں کہ آج مسجد میں یہ تقاضا آیا، آج یہ تقاضا آیا، آج یہ تقاضا آیا. کہ بیرون کی جماعت کے 3 جوڑے تیار، ایک جوڑا تیار تھا وہ بیمار ہو گیا، اس کا یہ حال آ گیا، ایک کے لیے جماعت اٹک رہی ہے. تو گھر والی سوچے گی کہ ہم کیا کریں. جب گھر کی تعلیم نہج کے ساتھ ہوتی ہے اور گھر کی تعلیم مقصد کے ساتھ ہوتی ہے. ایک ساتھی ہمارا بیرون کی جماعت میں اس نے نام پیش کر دیا، پاسپورٹ بھی دے دیے اور وصولی بھی دے دی اور قواعد بھی پہنچ گئے، رخ بھی آ گیا، کارروائی بھی شروع ہو گئی. اب وقت آیا خرچہ دینے کا. تو جب کاروبار سے گھر آئے تو چہرہ اترا ہوا ہے. دیندار عورتیں ہیں نا، گھبرائے ہوئے شہر کے تسلی دیتی ہے. دینی جذبہ، دینی ذہن گھر والوں کا ہے، یہ دیکھنا ہے تو پریشان حال شوہر کو تسلی دے گی. وہ
اور مرد سے زیادہ عورت کی آنکھ تیز ہے. مرد سے زیادہ عورت کی آنکھیں تیز ہے, یہ یاد رکھنا. مرد ذرا پرکھنے میں تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے, لیکن عورت پرکھنے میں بڑی ہوشیار ہوتی ہے. چہرہ دیکھ کے جان جاتی ہے یعنی حقیقت میں پریشان ہے کہ پریشانی کا نقل ہے, وہ بھی جانتی ہے وہ. خیر تو اس نے دیکھا کیا حال ہے, کیوں کیا تو بیرون جانے کا وقت آ گیا, پاسپورٹ یا وصولی دی, اب جانے کا وقت آ گیا, اور کوئی تو کیا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو کیوں کیا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ گھر کس لیے لیا ہم نے؟ اللہ کے دین کے لیے تو گھر ہے. آپ یہ گھر کو بیچ دو, ہمارے کو کرائے کے مکان میں بیچ دو, اور آپ بیرون کا تقاضا پورا کر دو. ایسی کہنے والیاں گجرات میں عورتیں ہیں, یہی تعلیم کے راستے سے. اس کام کا یہ اثر ہے, اس کام کا. میں آپ کو کیا بتاؤں, ہم لوگ ایک موقع پہ یوروپ میں تھے, ہندوستان کی پہلی جماعت. ملک کے اندر کوئی ساتھ دینے والا نہیں. اطراف کیپٹل میں تو کوئی مسجد نہیں, کرائے کا مکان میں چلے, پھر اطراف میں چلے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم, اللہ تعالیٰ حضرت کی برکت دے. ہمارے اکثر جماعتوں کہتے ہیں ہم ایسے ہی چلے گئے بنجر علاقوں کے اندر اطراف میں, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے اندر قیام کی جگہ. پھر سہولتیں کم تھی, ٹھنڈی زیادہ تھی, -15 ڈگری 10 ڈگری 15 ڈگری ٹیمپریچر چلتا تھا, تو برف گرتی تھی. تو ایک علاقے میں تھوڑا ساتھی ایسے نرم طبیعت کے نظر آئے, تو اس علاقے میں کام, تو ماشاءاللہ 3 دن کی جماعت بنی, پھر دوسری 3 دن کی جماعت بنی. ایک ساتھی روزانہ ملاقات میں آیا, تو ہم نے اس کو گھر کی تعلیم کی ترغیب دی, گھر میں تعلیم کر دو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک مہینہ اس کے علاقے میں رہے. جب ہم وہاں سے آگے جانا تھا, ہم نے دیکھا کہ ساتھی کی دل بھی نرم ہے, اس نے 2 مرتبہ 3 دن بھی لگائے, تقاضے پہ دوسری مرتبہ لگا دیے. تو ہم نے اس کی تشکیل کی. اس ملک سے ابھی تک جماعت نہیں گئی. ہمارے محمد لاٹ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے, صحت دے, ہم کو جاتے وقت میں کہا تھا کہ بھائی وہاں سے 4 مہینے کی جماعت ابھی تک آئی نہیں ہے, بنا کے لانا, اس کو بنیاد بنائیں. تو اس نے کہا میرا گھر آ کے دیکھو, میرے گھر پہ چلیں گے؟ کہاں چلیں گے. تو برف گر رہی تھی اور اس کے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی. لکڑے سے گھر بنتا ہے, لکڑی سے, لکڑی کا گھر بن رہا. اور گھر جب بن جاتا, پاس میں تھوڑی سی جگہ تھی, کونے کے اندر ایسا خیمہ بنا ہوا تھا, تمبو. تو اس میں سے اس نے اپنے بچے کو آواز دی, تو بچہ باہر نکلا کہ میری فیملی ہے تمبو میں ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ میری فیملی تمبو میں, میرا گھر بن رہا ہے. اچھا اندر جا کے دیکھیں گے. تو گھر بنانے والا تھا نا, وہ بھی مسلمان تھا. تو ہم نے اس کی بھی تشکیل کی. تو اللہ کے کرم سے وہ تیار ہو گیا. تو میں نے کہتے گھر ایسے ہی چھوڑ کے جانے کا ہے. کس کو کہا؟ بنانے والے کو, کہ گھر تجھے ایسے ہی چھوڑ کے جانے کا ہے. تو وہ گھر والا کہتا ہے کہ یہ چلا جائے گا تو میرے گھر کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تجھے بھی جانا ہے. تو بولے میرا ہوگا کیا؟ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. وہ خیمے کے پاس اپنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی آواز سے بات کریں گے, گھر والے بھی سنیں گے. آخرت کی, جنت جہنم کی تھوڑی بات کی, اور ہم نے کہا کہ تیرے گھر والے سے پوچھ کر ان کی اجازت ہے کہ وہ خیمے میں رہے گی, تو جماعت میں جائے گا. تو اندر سے اجازت مل گئی کہ خیمے میں رہے گی 4 مہینے تک, تو جماعت میں چلا جائے. 1 مہینے کی تعلیم کا اثر ہے, 1 مہینے کی تعلیم کا اثر. ایسے ملک میں, جس ملک میں اللہ کا نام لینا مشکل تھا, یہ فضائل کی تعلیم کا اثر ہے. اس کے پیچھے منو آنسو نکلے میرے بھائی. ہم نے گھر کی تعلیم کے عمل کو عظمت سے نہیں لیا ہے, مستورات کے کام کو عظمت سے نہیں لیا ہے. یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں نا کہ جب مستحب کو ہلکا سمجھتے ہیں تو سنت سے محرومی ہوتی ہے, اور سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں تو واجبات سے محرومی ہوتی ہے, اور واجبات کو ہلکا سمجھتے ہیں تو فرائض سے محرومی آتی ہے, اور فرائض کو ہلکا سمجھتے ہیں تو ایمان سے محرومی آتی ہے. ہمارے ایک ایک عمل کو عظمت سے لینے کی ضرورت ہے. گھر کا عمل ہے, گھر کی تعلیم. باطل 24 گھنٹے ہمارے گھر پر محنت کر رہا. مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم نے فرمایا, باطل کی زہریلی ہواؤں کا اور باطل کے ناپاک
محنتوں کا جو نشانہ ہے نا، ہمارے دو طبقے، ایک تو ہماری مستورات ہے، ایک ہمارے نوجوان ہیں، یہ ہمارے دونوں طبقوں کو چوس رہے ہیں، حضرت نے کہا چوس رہے ہیں. اس کے سامنے ہمارے پاس میں کیا ہے؟ حفاظت کا. میں دیکھوں میں نے اپنے گھر کی تعلیم کو کتنا مقام دیا ہے، کتنی ہے میرے گھر میں تعلیم کے قواعد کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو انشاءاللہ گھر میں وقت دیں گے انشاءاللہ. ہاں گھر میں بھی جاتے نا تو گھر میں وقت، گھر میں گھر والی کو وقت نہیں دیتے، بچوں کو نہیں دیتے، کس کو وقت دیتے ہیں؟ گھر جا کے موبائل رکھ دو کباڑ میں. آج سے 10-20 سال پہلے تصور کرو، یہ موبائل نہیں تھا ہمارا کاروبار نہیں چلتا تھا، چلتا تھا نہیں چلتا تھا. انٹرنیشنل کاروبار چلتے تھے سورت والوں کے، ایکسپورٹ کے بزنس، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بغیر فون کے لینڈ لائن پہ ہوتا تھا. صحابہ نے اپنے گھروں میں وقت دیا ہے، مسجد کو وقت دیا، حلال کمانے میں وقت دیا، روزی کے کمانے میں وقت دیا. ایک حصہ دین کا اپنے گھر میں بیوی بچوں کی تربیت کے لیے دیا ہے. گھر کی تعلیم کا وقت طے کرو، اور گھر کی تعلیم کا وقت طے کر کے ہماری اس میں شرکت ہو. میرے بھائیوں، افریقہ کے جنگلوں میں جا کر کالے لوگوں تک ہم جو ہے اللہ کے دین کی محنت میں تھک رہے، رمضان کے مہینے کے اندر اپنا پکا کر اپنا کھلا کر ان پر محنت کر رہے. ایک طبقہ ہمارے گھر میں ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، وہ قابل رحم ہیں، ہماری راحت آرام کا سامان ہر وقت مہیا کرتے ہیں. اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ مرنے کے بعد میری بیوی کی کیا گت بنے گی قبر میں، اس کا کیا ہوگا قبر میں، میری بچی کا کیا ہوگا قبر میں، میرے گھر میں میرے مرنے کے بعد میں تبلیغ کا کیا مقام ہوگا. اگر کام منتقل نہیں ہوا میری عورت میں، میرے بچوں میں، دین منتقل نہیں ہوا تو میرے بھائیوں لوگ یوں کہیں گے کہ یہ گھر والے تو بیرون 4-4 مہینے جاتے تھے، اور یہ گھر والے تو یہ علاقوں کو یہ ہے، اور ان کی اولادوں کا. ہم جائیں گے قبرستان اور ہمارے گھر سے دعوت بھی قبرستان میں جا کر دفن ہو جائے گی. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہمارے کام کو دماغ سے زیادہ دل کی ضرورت ہے. دماغ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے کام کو دماغ سے زیادہ دل کی ضرورت ہے، کہ یہ فلسفہ نہیں ہے، کوئی خشک پروگرام نہیں ہے. وہاں پریس صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یہ کوئی خشک پروگرام نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، یہاں تو درد دل ہے. ہاں دل کے درد کے ساتھ گھر میں تعلیم ہو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کا یہ عمل ہے میرا. تو میں درد کے ساتھ تعلیم کروں، اور تعلیم کے بعد 6 صفات میں آخرت کو اتنا سمجھاؤں کہ میرے بچوں کو سنت کے علاوہ کے طریقوں سے نفرت ہو جائے. یہاں تو درد دل ہے میرے بھائیوں، کوئی خشک پروگرام نہیں، کوئی فلسفہ نہیں. ہمارا عمل، حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اگر ہم نے ہمارے کام میں صرف دماغی تدبیریں لگائی اور ہمارا دل اس سے متاثر نہیں ہوا، دل سے ہم نے کام میں اپنے دل کو داخل نہیں کیا، تو ہمارے کام کا نفع ہمارے سامنے نہیں آئے گا، کام کے نتائج نہیں آئیں گے. پانچ وقت کی نمازی ماں اپنی بیٹی کو بے پردہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی دیکھ کر اس کے دل میں درد نہیں ہوگا کہ میری بیٹی بے پردہ گھر سے جا رہی ہے، میں پردہ کرتی ہوں میری بیٹی بے پردہ جا رہی ہے. اور پردے والی ماں پردے کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کو بھیجے گی، اپنے دیور اور جیٹھ کے بچے کے پیچھے بٹھا کے بھیجے گی. اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میری بیٹی کا یہ غیر محرم ہے، میں جس کے ساتھ بائک کے اوپر اور اسکوٹر پر بھیج رہی ہوں، میری بچی کا کیا ہوگا. قاری ہارون صاحب نے 2 مشورے پہلے بتایا تھا، جیسے نماز فرض ہے ایسے شرعی پردہ فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے ایسے شرعی پردہ فرض ہے. ہماری بچیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے محرم غیر محرم کون ہے، اور وہ ملے گا ماں کے راستے سے، کہ ماں شرعی پردہ کرے گی تو بچیوں کو پتا چلے گا کہ یہ محرم ہے، یہ غیر محرم ہے.
محرم غیر محرم کی تمیز ملے گی. اس لیے اسلامی معاشرے کی بنیاد میں ایک سادگی ہے، دوسری حیا ہے. دوسری حیا. آج حیا ڈوبتی جا رہی ہے میرے بھائیوں، بے باک ہوتے جا رہے ہیں، بے باک. تعلیم بھی ہو رہی ہے، 3 دن بھی لگ رہے ہیں، اور شادی بیاہ میں اور پارٹی پلاٹوں کے اندر ہماری عورتیں جو ہے اچھی خاصی پردہ کرنے والی عورتیں شادی بیاہ میں 2 لقمے کے لیے اپنی حیا کو لٹا دیتی ہے. کھانا لینے کے لیے غیر محرم سے بات ہو رہی ہے، ان کے ہاتھوں سے کھانا لیا جا رہا ہے، چہرہ کھلا ہے، غیر محرم دیکھ رہے ہیں، اور بچیاں ماں کو دیکھ رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیا ہے، کام. حضرت امام انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمایا کرتے تھے، ہر 100 سال میں اللہ ایک مجدد کو پیدا فرماتے ہیں. 14 صدیاں گزری، 14 مجدد پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس صدی کے اندر دعوت کے کام کو مجدد بنایا ہے، جو مجدد ہے، دین کی تجدید کا انتظام اللہ نے اس کے ذریعے کیا ہے. ہمارے گھر کے اندر دین کی تعمیر گھر کے اعمالوں سے ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے، باقی 4 اوابین تہجد گھر میں پڑھتے تھے. ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ نے فرمایا کہ گھر میں فجر کی سنت پڑھ کے آنے کا عمل یہ اتنا جاندار عمل ہے کہ جو مسلمان گھر میں 2 رکعت فجر کی سنت پڑھے گا، اللہ 3 انعام عطا فرمائیں گے. ایک تو گھر میں اس کے روزی میں برکت ہوگی، جو فجر میں گھر میں سنت پڑھ کے آئے گا، مسجد میں فجر کی 2 سنت پڑھ کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آئے گا. گھر کے اندر سنت پڑھ کے آنے والوں کے لیے 3 انعام. ایک تو روزی میں برکت دیں گے، دوسرا گھر والوں میں آپس میں محبتیں دیں گے، اور تیسرا انعام سنایا، اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے. تو سنت کون پڑھے گا گھر پہ؟ ماشاءاللہ یہ ارادے والے کہہ رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، ہم تو نیت کریں کہ ہم تو تہجد پڑھیں گے. سنت گھر پہ وہ پڑھتا ہے جو گھر میں تہجد پڑھتا ہے، اس کے لیے گھر میں سنت پڑھنا آسان ہوتی ہے. جو اذان کے بعد اٹھتا ہے وہ گھر میں سنت نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ایک ہی باتھ روم ہے اور سارے اس کے اوپر ہے. تو ہم تو آنکھیں مسلتے اور آنکھیں صحیح کرتے کرتے مسجد کے دروازے پر آتے ہیں، اور پھر جلدی جلدی فارغ ہوتے ہیں، جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، اور جلدی جلدی سنت پڑھتے ہیں، اور نماز میں شریک ہو جاتے ہیں. ہم دوڑیں گے تو امت چلے گی، ہم چلیں گے تو امت بیٹھے گی، ہم بیٹھیں گے تو امت سو جائے گی، ہم سو جائیں گے تو امت مرتد ہو جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بستی کا ایک ایک فرد امت نمازی ہو. ہمارے بڑوں کی فکر ہے میرے بھائیوں کہ ہر بستی 100% نمازی بنے. ہمارے بڑوں کی فکر، نمازیوں کی تعداد لی جا رہی ہے کہ ہماری بستی کا ایک ایک فرد امت نمازی بنے، ایک ایک مستورات نمازی بنے، ایک ایک بچی نمازی بنے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر ایک ایک ایمان والے ایمان والیاں یہ 5 وقت کی نمازی بنے، 100% نماز زندہ ہو. اس کے لیے فجر کی نماز کی تعداد، فجر کی نماز، اور فجر کی نماز کے اندر سارے بستی کے لوگ جب آئیں گے، جب ہم رات میں تہجد میں اٹھ کر بستی کے لیے آنسو آئیں. اللہ والے فرما رہے تھے مدینے کے گھروں سے مستورات کے ذریعے سے بچوں کو دین ملا. کیسے ملا؟ کہ مرد تو راہ خدا میں گیا ہوا ہے اور اللہ کی بندی اپنے گھر میں فاقوں کے ساتھ میں رات گزار رہی ہے، اور مسلح پر سوار ہو کر راہ خدا میں جانے والے شوہر کے کام کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگ رہی ہے، اور مانگتے مانگتے آنسو جاری ہے اور ہچکیاں لگی ہوئی ہے. اس لیے کہ میرے بھائیوں، آنسو تو قربانی پہ نکلتے ہیں، آنسو تو مجاہدوں پر نکلتے ہیں، سہولتوں پر آنسو نہیں نکلتے. ہاں، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہمارے کام میں قربانی یہ جزو اعظم ہے. حضرت معین صاحب دوڑیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے کام کا جزو اعظم قربانی ہے، قربانی ہے. جب تک قربانی کے ساتھ ہمارا عمل نہیں ہوگا، ہمارے عمل سے میرے بھائیوں باطل نہیں ٹوٹے گا.
جب تک ہمارا عمل قربانی کے ساتھ نہیں ہوگا. گھر کی تعلیم بھی قربانی کے ساتھ, گشت بھی قربانی کے ساتھ, ہر عمل قربانی کے ساتھ ہو کہ دین کے ساتھ دنیا ٹکرا رہی ہے تو ہم دنیا کو پیچھے رکھیں گے, دین کو مقدم کریں گے. ہمارے گھر کی تعلیم کے وقت کے اندر, ہماری ہفتہ واری تعلیم کے دن, جس دن ہماری مستورات کا, گھر والوں کا ہفتہ واری تعلیم میں جانے کا دن ہے اور ہماری دکان کا وقت ہے, ہم اس وقت میں 1 گھنٹہ دکان بند کریں گے, اپنے معصوم بچوں کو سنبھالیں گے, گھر کی ساری مستورات کو روانہ کریں گے ہفتہ واری تعلیم میں. یہ کاروبار کی 1 گھنٹے کی قربانی سے ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے ہماری بچیوں میں, ہماری مستورات میں حیا زندہ ہوگی. سہولت سے نہیں ہوگا. جب تک گھر کی تعلیم, ہمارے بڑے فرمائے گھر کی تعلیم کے بھی وقت میں ہم اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دے ہوئے. مولانا فرید صاحب تو اکثر کہتے ہیں کہ گشت کے موقع پر بھی اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دے ہوئے اور گھر کی تعلیم پہ بھی اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دے ہوئے. ہماری قربانی کے ساتھ تعلیم ہوگی نا گھر کی, پھر میرے بھائیوں گھر کی تعلیم کے ذریعے سے گھر میں شرعی پردہ زندہ ہوگا, گھر میں عبادت کا ذوق شوق زندہ ہوگا, گھر کے اندر عورتوں کے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی. مسئلہ ہمارے سے زیادہ مستورات کا ہے, مردوں سے زیادہ عورتوں کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے. جنت کے اندر آدم علیہ السلام کے ساتھ ہماری ماں حوا, میرے بھائیوں, علماء فرماتے ہیں کہ ماں نے جو ہے نا وہ دانے میں آدم علیہ السلام سے زیادہ کھایا ہے تو اللہ نے دنیا کی محبت عورت میں زیادہ کری ہے. محنت کرنا پڑے گی. عورت کے دل کا رخ جب آخرت ہو گئی, مستورات کے دل کا رخ آخرت ہو گئی, اور وہ ہوتی ہے قربانی کے ساتھ. اور جب ایک عورت بنتی ہے, اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ 1000 نیک مردوں سے آگے نکل جاتی ہے, اور ایک عورت جب بگڑتی ہے تو پھر وہ ہزاروں فاسق مردوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس کا بننا بھی ایسا. مشکات نبوت میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کے اندر بہت سارے مرد حالات کے آنے کے بعد مرتد ہو گئے, اسلام چھوڑ دیا, لیکن ایک خاتون ایسی نہیں ملے گی کہ جس نے کلمہ قبول کر لیا, اسلام میں داخل ہو گئی. میرے بھائیوں پھر حالات اس پر آئے, حالات آنے کے بعد میں اس نے, میرے بھائیوں, اس نے اپنی جان دے دی, اپنا مال لٹا دیا, لیکن ایمان نہیں چھوڑا. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ کے رسول ایسی بیماری ہے آپ دعا فرما دیں. کیا بیماری ہے؟ کہ مرگی کی بیماری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ ہم دعا کریں گے اللہ تمہاری بیماری دور کر دیں گے, لیکن شفا چاہتی ہے کہ جنت چاہتی ہے؟ حضور نے پوچھا شفا چاہتی ہے کہ جنت چاہتی ہے؟ اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی میں جنت چاہتی ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اتنی بیماری کا, اور پھر یہ کہا کہ حضور بیماری باقی رہے لیکن آپ دعا فرمائیں, اس لیے کہ جب اس بیماری کا اثر ہوتا ہے اور میں بازار میں ہوتی ہوں تو میں بازار میں گرتی ہوں اور میرے چہرے سے میری چادر ہٹ جاتی ہے اور میرا پردہ موقوف ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول دعا فرما دے بیماری باقی رہے لیکن میرا پردہ متاثر نہ ہو اور میری حیا متاثر نہ ہو. اللہ کے نبی اسلام نے دعا فرما دی. اللہ کے نبی کی دعا کی برکت صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر کئی مرتبہ وہ خاتون اس بیماری پر بازار میں گری لیکن کبھی چہرے سے چادر نہیں ہٹی. حیا کو لگایا دل سے. قوت عزم ہے اس کے اندر, قوت عزم. جو چیز پر جمتی ہے پھر موت تک جمتی ہے. جان دے دے گی, مال لٹا دے گی, لیکن وہ پھر دین سے آگے پیچھے نہیں ہوگی. لیکن اس کو لانے کے لیے ہمیں قربانی دینا پڑے گی. گھر کی تعلیم قربانی کے ساتھ, اس کی ہفتہ واری تعلیم کی شرکت قربانی کے ساتھ. بڑے بڑے علاقے ہیں ہمارے میرے بھائیوں, اور تعلیم کے حلقے ہم دیکھیں ایمان والوں کے کتنے مکان ہیں کہ 1,50,000 1,60,000 پتہ نہیں کتنے مکان ہیں سورت کے اندر ایمان والوں کے. اتنے ہوں گے نا 1.5 لاکھ مکان ہیں. اور میرے بھائیوں معاف کرنا ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. 7,000 کے قریب ہمارے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے. پتہ چلا میرے بھائیوں کہ جو ہمارا ساتھی وقت لگا کے آیا اس نے ابھی تک اپنے گھر میں تعلیم کا کرنا ضروری نہیں سمجھا. یہ برکت کی چیز نہیں ہے, یہ فرض کفایہ نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے, ذمہ داری.
اور یہ تو صرف یعنی وقت لگانے والے کے گھر میں تعلیم ہے ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں، ہر ایمان والا اس محنت پر آئے کہ وہ اپنے گھر کے اندر دین کی محنت کی اس انداز کے ساتھ محنت کرے کہ اس کے بیوی بچوں کی اور اس کی جہنم کی آگ سے حفاظت ہو جائے۔ تو ہمارے یہاں گھروں کی تعلیم کی تعداد 1.5 لاکھ ہونی چاہیے، ہر گھر میں تعلیم۔ یہ مجمع اگر طے کر لے گا کہ انشاءاللہ جب سورت والے طے کرتے ہیں کہ رمضان میں پورے گجرات سے سب سے زیادہ جماعت ہمیں 3 روز کی نکالنی ہے، تو سورت مشغولی کے ساتھ کاروبار کی مشغولی، بازاروں کی مشغولی، رمضان کی نعمتوں کو چھوڑ کر ہمارے سورت کے ساتھی ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 مرتبہ 3 دن لگاتے ہیں۔ یہ مجمع جب تقاضوں پہ آتا ہے تو آپ دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ جو ساتھی ہمارے سال بھر میں 1 مرتبہ 3 دن نہیں جاتا، وہ ساتھی بھی تیار ہو کے آتا ہے کہ رمضان میں 3 دن تیار ہوں۔ بھائی ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے آپ کی کارگزاری گزشتہ سال گینی بساؤ میں سنائی، گینی بساؤ افریقہ کے اندر بنجر علاقے میں چل رہے تھے، غریبوں کا علاقہ، ہفتے میں 1 ہی دن بازار لگے، جو چیز خریدنا ہفتے میں خرید لو، پھر ہفتہ بھر نہیں ملے گی، دال بھی نہیں ملے، دودھ بھی نہیں ملے، لائٹ بھی نہیں، پنکھے بھی نہیں، سیلنگ فین دیکھے نہیں انہوں نے، کنویں سے پانی، کھیتوں میں بیچارے غریب مزدوری کرنے جائے، گرمی شرابور، روزہ رکھنا ہی مشکل۔ روزے کی ترغیب دی رمضان سے پہلے شعبان کے اخیر تاریخوں میں، اور 2 دن پہلے قریب کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہے، ان کو ایک جگہ جڑا، 10 ساتھی جمع ہوئے، ہم نے ان کے سامنے بات رکھی رمضان میں اپنی 3 دن کی جماعتیں بڑھانی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ حامد صاحب ہمارے تو رمضان کے علاوہ جماعتیں جاتی ہے، 1-2 جماعت چلی جاتی ہے، 1 جماعت جاتی ہے، 2 تو کبھی کبھی ہوتی ہے، رمضان میں تو کوئی نہیں جاتا۔ رمضان تو عبادت کا اور دعوت کا مہینہ ہے، ہم نے ہمارے بڑوں کی باتیں سنائیں ان کو، گجرات کے مشورے میں جو ترغیب دی جاتی ہے، اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے، وہ ترغیب ان کے سامنے پیش کی، اور ہم نے سورت کی مثال دی، سورت کی آپ کی مثال دی ہم نے افریقہ کہ ہمارے سورت کے ساتھی اتنے مشغول، بڑے بڑے بازار اور بڑے بڑے کاروبار اور ساری چیزیں راحت آرام کی، اور راحت آرام کو چھوڑ کر گرمی کے اندر نکلتے ہیں، اپنے گھر کی جو نعمتوں کو رمضان کے اندر چھوڑتے ہیں اور اپنے کاروبار کی قربانی دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھی 1 مہینے میں 4 مرتبہ 3 دن لگاتے ہیں۔ ہم نے وہ 10 ساتھی کی تشکیل کی، آپ کو تو 4 مرتبہ 3 دن لگانا ہے۔ بولے حمید صاحب کیسے لگائیں گے؟ ہم نے کہا کہ بھائی دیکھو، جمعہ شنیچر اتوار 3 دن جائیں گے، پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن کھیتوں میں مزدوری کریں گے، 4 دن کی مزدوری لے کر آئیں گے، 3 دن جائیں گے۔ ہنستے ہنستے انہوں نے کہا ٹھیک ہے حمید صاحب، کہتے تو تیار۔ وہ تیار ہوئے 10 ساتھی، اللہ کی شان یہ ہوئی 1 جماعت نہیں جاتی تھی، 32 جماعتیں 1 مہینے میں اس بستی سے نکلی رمضان میں۔ سورت والوں کی مثال، سورت والے معیاری مجمع ہے یہ میرے بھائیوں۔ یہ مجمع طے کر لے رہے، جیسے رمضان میں طے کیا ہے کہ 3 دن 1 مہینے میں 1 مرتبہ سے زیادہ لگانے ہیں، بستی کے ہر فرد کے 3 دن لگوانے ہیں، یہ مجمع طے کر لیتا ہے تو اتنی مشغولی کے ساتھ بھی نئے سے نیا مجمع رمضان میں تیار ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے اگر یہ مجمع طے کر لے رہے ہمارے سورت کے 1.5 لاکھ مکانوں میں تعلیم زندہ کرنی ہے، اور 1.5 لاکھ مکانوں میں اسلامی معاشرہ زندہ کرنا ہے، اور 1.5 لاکھ مکانوں میں حیا اور سادگی زندہ کرنی ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجمع طے کر لے کہ انشاءاللہ ہر گھر میں تعلیم زندہ کرنی ہے، کریں گے۔ اس کے لیے ہر 50 مکان کے درمیان میں ہفتہ واری تعلیم کے ٹھیے کو بڑھانا، سنبھالنے والی عورتوں کے لیے ہر تیسرے مہینے اپنے ساتھ نئی مستورات کو لے کے جانا، تعلیم کرنا سکھانا، صفات کے ملاقات سکھانا، اس طریقے سے کام کو آگے بڑھانا۔ میرے بھائیو استعداد ہماری بہت ہے۔ آپ کی جماعت ساؤتھ کوریا گئی تھی، مستورات کی، ساؤتھ کوریا، ایک گھر میں خالی قیام کی جگہ ملی، وہاں سے سورت کی بہنوں نے ایسا کام کیا کہ ساؤتھ کوریا کے ہر مکان والے کہتے تھے بھائی جماعت ہمیں بھیجو۔ پہلے تو لگتا تھا 2 مہینے کیسے نکلیں گے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے ہمت رکھی اور بہنوں کو ترغیب دی، اور بہنوں نے گھروں کے اندر اس طرح سے قیام کیا کہ گھر کی صفائی بھی کی، اور وہ جو جس بہن کے گھر میں قیام تھا وہ تو جاب کرنے جاتی تھی، اس کے بچے کو بھی سنبھالا، اس کا کھانا بھی بنایا، اس کے گھر والے کا بھی کھانا بنایا، اور گھروں میں اس انداز کے ساتھ میں 24 گھنٹے گزارے کہ اس بہن نے تو 2 دن دیکھا اپنے گھر کا نظام، تو سارا گھر صاف، بچے کو نہلا دھلا کے اچھے کپڑے، کھانا اچھا بہترین تیار۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسے لوگ تو پورے 2 مہینے رہے تو بڑا نفع ہوگا۔
اس نے آگے فون کیا کہ بھائی بہت بہترین جماعت آئی ہے. آگے خبریں ہوتی رہی اور مکان کھلتے رہے اور راستہ کھلتا رہا. اللہ نے کام لے لیا. اور ہو سکتا ہے ساتھی اس مجمع میں ہوں گے. میرے بھائیو, اللہ نے آپ کو صلاحیت جو دی ہے نا, صلاحیت, صورت والوں کو جو صلاحیت دی ہے, جو کمال دی ہے, کمال, یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں دیے. دنیا سے دنیا کمانا یہ کمال نہیں ہے, دنیا سے آخرت کمانا یہ کمال ہے. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہفتہ واری تعلیم 50 مکان کے ٹھیے بنا کر ہر علاقے میں ہفتہ واری تعلیم زندہ کریں گے انشاءاللہ. اور مستورات کی اس مجمع میں میرے بھائی ہماری یہ درخواست ہے کہ جو سطح پہ ہمارا ساتھی ہے, اس میں ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جس کے 10 سال ہو گئے 3 دن لگے تھے مستورات کے ساتھ, ابھی تک نہیں لگے. ایسے بھی ساتھی ہوں گے کہ شادی کے بعد اس کی گھر والی نے کہا ہوگا کہ میں چلو نا اپنے 3 دن جانے کے لیے تیار ہے, تم تیار ہو کہ نہیں؟ تو ہم نے سوچا کہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے نا, ابھی تو گھومنے کا ٹائم ہے نا, تو کہاں 3 دن کی بات کرتی ہے. اور ہم نے اس کو عذر کر دیا. اور پھر بعد میں ہم نے 6-8 مہینے کے بعد کو کہا, سال کے بعد کہا کیسا 3 دن جائیں گے؟ کہ بولے اب نہیں جائیں گے. ہمارے ایک ساتھی, جب ہمارے بڑوں کی طرف سے پابندی نہیں تھی 6 مہینے کی نئی شادی والوں کو. اور دیکھو ایک بات یاد رکھو, ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں قانون نہیں ہے, قانون میں پکڑ ہے. ہمارے یہاں اصول ہے, اصول میں لچک ہے. بڑا موقع شناسی, مردم شناسی, مزاج شناسی سے کام لیں گے اور بڑوں کے حوالے ہو جانا مشورہ. اور مشورے میں ہماری حفاظت بھی ہے, ہماری تربیت بھی ہے. تو ہمارا ساتھی جو ہے نا اس وقت پابندی نہیں تھی, نئی شادی ہوئی تھی. اور بچی بیچاری اچھی دیندار تھی. اس نے اپنے شوہر سے کہا چلو نا 3 دن. ابھی تو نئی شادی ہوئی, کہاں 3 دن جانے کی بات کرتے ہیں, بمبئی گھومنے جانے کا ہے. اچھا چلو گھوم کے آئے. پھر اس نے کہا چلو 3 دن. پھر اس نے کوئی عذر کیا, ابھی آفس کا عذر ہے نا, چھٹی رہی. پھر 3 دن, 3 مرتبہ اس کی گھر والوں نے کہا 3 دن. پھر جب دیکھا کہ یہ تو مانتا ہی نہیں, پھر دھیرے دھیرے زندگی بسر ہوتی رہی. سال ہوا, 1.5 سال ہوا, 2 سال ہوئے. پھر ترغیب ہوئی تو بھائی چلو 3 دن تو بھائی گھر میں جا کر کہا کہ اپنے 3 دن جائیں گے. بولا اب قیامت آئے گی, اپنے گھر سے نہیں جاؤں گی باہر. میں نے جب کہا تھا تم تیار کیوں نہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ آپ جا کے ترغیب دیں گے, گھر والی تیار ہوگی. جب مستورات تیار ہو, اکثر ہماری جماعتیں جو 10 دن یہاں کام کرنے آتی ہے, ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے. سورت کی جماعت آئی, کام کیا سورت کی جماعت میں بڑی محنت سے, اور نقد نام آئے اور بہت سارے نام آئے. تو ہماری مسجد والی جماعت کیا کرتے ہو نا, وہ ڈائری میں رکھ دو نا. اور بہت سارے لسٹ بنے ہوئے, تو ایک لسٹ اور, یہ عورتوں کو کیا کام ہے, نام دکھاتی رہتی ہے. نہیں میرے بھائی ایسا مت بولو. عورت کا عزم ہے نا, عزم یہ نعمت ہے, یاد رکھنا. جب عورت عزم کر لے اللہ کے راستے کی, تو یاد رکھنا اس کا استقبال کرو. قربانی دے دینا اس وقت میں, کاروبار کی قربانی, اپنی راحت آرام کی قربانی, اپنے سماجی تقاضوں کی قربانی. جب عورت کا عزم ہو جائے نا, تو اس وقت استقبال کرو اس کا. انشاءاللہ آپ کو ایسا ساتھ دے گی نا کہ صحابہ کی عورتیں بھی رشک کرے گی کہ 14ویں صدی کی مسلمان خاتون ایسی بھی پیدا ہوئی جس نے صحابہ کی عورتوں کی مثالیں قائم کی. ہمارا ایک ساتھی افریقہ جا رہا ہے, اس کے خرچے میں کمی آئی. گھر والی نے 10,000 روپے نکال کے دیے, لو 10,000 روپے. یہ کہاں سے لگے کہ تم جو گھر کا خرچہ دیتے تھے نا, گھر کا خرچہ, اس میں سے تھوڑا بچاتی. اچھا گھر کے خرچے میں عورتیں بچاتی ہے, اکثر عورتوں کی یہ عادت ہے. جو گھر کا خرچہ دو گے نا, 1,000 روپے, 2,000, 500, 200, جتنے تو اس میں سے 10 بھی بچائے گی, 50 بھی بچائے گی, 100 بھی بچائے گی. وہ اس کی اپنی الگ سیونگ ہوتی ہے. اور اس کا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ ذرا 1,000, 2,000, 5,000 ہو جائے تو کوئی رقم لانے کی. کائے کی رقم؟ سونے چاندی کی. اس نے 10,000 اپنے شوہر کو دیے اور دے کر کہا کہ یہ 10,000 کہاں سے لائی تھی؟ کہ وہ گھر کے خرچے میں جو آپ دیتے تھے نا, اس میں سے میں نے بچا کے رکھے تھے. اور یہ نیت سے رکھے تھے کہ میرا شوہر جب بیرون جائیں گے نا, تو 10,000 پہلے دوں گی کہ میرے پیسے بیرون میں پہلے استعمال کروں. یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ تعلیم کے راستے سے پیدا ہوا. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ نے ہمیں بہت ہی قیمتی کام دیا ہے. یہ کام کو صحیح نیت, صحیح فکر اور صحیح نہج کے ساتھ کریں گے نا, تو انشاءاللہ برسوں کے فتنے ختم ہوں گے. برسوں کے فتنے,
برسوں کے فتنے ختم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایسی خیر گھروں میں داخل کریں گے کہ جنت تو ملے گی مرنے کے بعد، اللہ اسی دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے گھر سے ملکوں کے تقاضے پورے ہوں گے، ہمارے گھروں میں عالم کے تقاضے سوچے جائیں گے، مدارس مکاتب پر ہمارا مال لگے گا، ہمارا شادی بیاہوں پر، کپڑوں پر، مکانوں پر، سواریوں پر یہ کم سے کم مال لگ کر ہمارا مال میرے بھائیوں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لگے گا، قرآن حدیث کے زندہ کرنے پر لگے گا، بیواؤں پر اور یتیموں پر لگے گا، مسکینوں پر اور غریبوں پر لگے گا. ہمارا مال گناہوں پر اور خواہشات پر لگنے کے بجائے ہمارا مال اللہ کے دین پہ لگے گا. وہ ہمارا ساتھی ہفتہ والی گشت کے دن اپنے گھر میں آیا، بیمار تھا، گھر والے نے خدمت کی، ناشتہ تیار کیا، گولی دی اور چائے اچھی بنا کے پلا. ابھی کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی بہت اچھا لگ رہا ہے، ابھی مسجد میں تھوڑی ہمت کر کے چلے گا. وہ آیا مسجد کے اندر تو ماشاءاللہ جماعت انتظاری کر رہی تھی کہ ہمارا ساتھی آ گیا متکلم. ہمارے یہاں میرے بھائیوں اسپیشلسٹ ہے، اسپیشلسٹ، مستورات کے اسپیشلسٹ، درمیانی بات کے اسپیشلسٹ ہے نا، متکلم اسپیشلسٹ، رہبر اسپیشلسٹ. بستی کے اندر وہ چھوکرا ہے نا تھوڑا سا دماغ سے کمزور ہے، اس کو رہبر بنا دو. میرے بھائیوں کتنا بڑا مقام ہے رہبر کا. صدیق اکبر رہبر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متکلم ہے اور گشت ہو رہا ہے. ہم نے کیا مقام دیا؟ نیت کرو انشاءاللہ میں رہبر بنوں گا، میں متکلم بنوں گا، جو مشورے دیتے ہوگا میں کروں گا. چالاکی کہانی قربانی کا کام ہے، اپنے آپ کو قربانی میں آگے بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا استقبال کریں گے، نا اہل کو اہل بناتے ہیں، اہل کو اہل اللہ بناتے ہیں. ہاں دنیا کمائے گی، اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے چیزیں دیں گے. دنیا کھیتیاں کرے گی، اللہ تم کو فصل دیں گے. دنیا باغات لگائے گی، اللہ تم کو پھل کھلائیں گے. اللہ محتاج نہیں ہے میرے بھائیوں کسی کے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بہترین ذریعے معاش دعوت کا کام ہے، تشکیل عالم کا نسخہ دعوت کا کام ہے. صحابہ فرماتے ہیں 1000 سال کی زندگی لے کر آتے وہ مال جمع نہیں کر سکے جو مال اللہ کے دین پہ لگانے سے اللہ تعالیٰ نے دیا. کہ صدیوں کا جمع کیا ہوا لاکھوں کا مال صحابہ کے قدموں میں اللہ نے لا کے ڈالا. ایران کا جو مدائن فتح ہوا، قیمتی تعلیم ایران کا جب دور فاروقی میں صحابہ کے قدموں میں آیا تو صحابہ اور مسلمان اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ سونے اور چاندی کے بنا ہوا، ہیرے اور موتیوں سے گڑا ہوا ایران کا نقشہ کہ حکومت ایران کتنی وسیع ہے. تو لوگ رشک کر کے دیکھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا خبردار خبردار اس کی محبتوں کو دلوں میں جمع مت ہونے دو. ان کے والدوں نے اس کی محبتوں کو دلوں میں جمع کیا، اللہ نے ان کے سروں سے تاج کو اتار کر تمہاری ٹھوکروں میں لا کے ڈالا. اگر تم نے بھی اس کی محبتوں کو دلوں میں جمع کیا تو کل کو جا کر تمہارے سر بھی غیروں کی ٹھوکروں میں جائیں گے. اس لیے خبردار اس کی محبتوں کو دلوں میں جمع مت ہونے دو، اسے پھاڑ کے تقسیم کر دو. تمام کے تمام مدینہ کے اندر رہنے والے ایک ایک گھر تک جو ہے قیمتی قالین پہنچا، ایک ایک بالش پہنچا، ایک ایک بالش. ایک مسلمان کو غربت کے زمانے میں جب ضرورت پیش آئی بازار میں وہ بیچنے کے لیے ایک بالش قیمتی قالین لے کے نکلا. اس زمانے میں ایک بالش کی قیمت 6 لاکھ درہم آئی، 6 لاکھ درہم. اس راستے سے اللہ ایسے دیتے ہیں. لیکن میرے بھائیو قربانی کے ساتھ تقاضے، ہر عمل کو عظمت کے ساتھ لینا. ہمارا مولانا فرید صاحب کہتے ہیں کہ جیسے بچہ ہر سبجیکٹ میں دھیان دیتا ہے، میتھس میں بھی دھیان دیتا ہے، انگلش میں بھی دھیان دیتا ہے، لینگویج میں بھی دھیان دیتا ہے، سائنس میں بھی دھیان دیتا ہے تو بچہ فرسٹ آتا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی صرف میتھس میں دھیان دیا، انگلش میں نہیں، لینگویج میں دھیان دیا، سائنس میں نہیں تو وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے. ہمارا مرض ہے رمضان آتا ہے تو 3 دن کا امور ہمارے ہر ساتھی کی زبان پہ، دماغ میں، دل میں، فکروں میں، دعاؤں میں اللہ پروان چڑھا دیتے ہیں. ایسے میرے بھائیوں دعوت کے ہر امور کو 4 مہینے بیرون سے لے کر گھر کی تعلیم تک کے 2.5 گھنٹے تک کے مقامی بیرون کے جتنے تقاضے، سارے تقاضوں کو اس کا حق دینا اور قربانیوں کے ساتھ اس کو تقاضوں کو پورا کرنے کے عزم و ارادے کرنا. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں اتنی روحانیت عطا فرمائیں گے. وہ ساتھی مسجد میں آیا، ساتھیوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارا متکلم آ گیا. اس نے کہا امیر صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو امیر صاحب نے اس کو ذکر میں بٹھا دیا کہ بھئی تم ذکر دعا کرو. وہ دعا میں لگا، دعا مانگتے مانگتے تھکا ہوا تھا. آنکھ لگ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی بیوی کو ہمارا سلام کہنا، اس نے تجھے ہمارے کام کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے. کام میرے بھائیو اتنا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو رسم سے نکالے اور اس کام کی بصیرت عطا فرمائے. اس لیے اس مجمع سے ہماری درخواست ہے کہ جو ساتھی ہمارا 3 دن پہ ابھی تک مستورات کے، وہ ساتھی اب انشاءاللہ 3 دن سے 10 دن پر آئے، اور 10 دن والا 10 دن سے چلے پر آئے، اور چلے والا 2 مہینے پر آئے.
اور میرے بھائیوں جس کے ابھی تک 3 دن نہیں لگے، اس میں ہمارے ایسے ساتھی ہے یا 3 دن ایک مرتبہ لگے، ان سے ہماری عاجزانہ درخواست ہے، یہ زہریلا فتنوں کا زمانہ، ہماری نسلوں کے ایمان کا مسئلہ، ہماری بچیوں کے حیا اور پردے کا مسئلہ، میرے بھائیوں اس مجمع سے ہماری درخواست ہے کہ جس کے اب تک 3 دن نہیں لگے وہ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ اسی مہینے میں 3 دن جائیں گے، انشاءاللہ اپنی مستورات کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ، کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ کون کون کہتا ہے کہ جس کے اب تک 3 دن نہیں لگے مستورات میں وہ طے کرے کہ انشاءاللہ اسی مہینے میں 3 دن جائیں گے؟ کون کہتا ہے انشاءاللہ؟ ذرا ایسا مجمع کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما، بہت قبول کرے، ذرا کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، ذرا ہمت کے ساتھ اپنے عزائم کو پیش کرو، ماشاءاللہ اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، شرماؤ مت، گھبراؤ مت، ہاں ایک بار بھی لگے ہوں گے احباب آپ کے ماشاءاللہ، لیکن جانا ہے ہمیں، ابھی بھی بہت سارا مجمع ایسا ہے ماشاءاللہ، ذرا کھڑے ہو کے، ہاں جس کی شادی نہیں ہو ابھی گھبراؤ مت کہ اپنے تو کہاں بیوی کو لے کے جائیں گے، ارے ماں کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ، ابا تیار نہیں ہوتے ماں کو لے کے جائیں گے، کھڑے ہو کے بتاؤ، اپنی ماں کو لے کے جائیں گے، ہاں ہر ماں کو جہنم سے بچانا، ہر بیٹی کو جہنم کی آگ سے بچانا، ہر بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانا، ہر بہن کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ اور بھی مجمع اس کے اندر ہے 3 دن والا، ماشاءاللہ اتنے مجمع کا 3 دن لگے ہوئے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔